ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول ہے دل کانٹوں میں الجھایا ہے اور اس کی رائٹر ہے مسز سہیل خان۔ تو مجھے نہیں پتہ یہ ناول کیسا ہے اور اس کا پرنٹ بھی بہت خراب ہے۔ یہ مجھ سے 2 بار بولا گیا تھا، مجھ سے فرمائش کی گئی تھی 2 بار، اور میں اسی لیے اپلوڈ نہیں کر سکی ابھی تک کیونکہ اس کا پرنٹ بہت زیادہ خراب تھا۔ میں نے اب دوبارہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے لیکن پھر وہیں آ رہا ہے۔ تو خیر اب میں کیا کر سکتی ہوں کہ جو پڑھتے ہیں لوگ ان سے میں معذرت کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو مشکل سے ہی اس کی سمجھ آئے گی، کیونکہ مجھے پڑھتے ہوئے بہت مشکل فیل ہو رہا ہے۔ لیکن جو لوگ سنتے ہیں خیر ان کے لیے میں پوری کوشش کروں گی کہ صحیح الفاظ ہی ادا کروں جو لکھے ہوں، تو اس کے لیے تھوڑا مجھے فوکس سے پڑھنا پڑے گا۔ تو چلیے اس ناول کو شروع کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یار۔ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کریں گے تو میں کیسے موٹیویٹ ہوں گی، اور میں موٹیویٹ نہیں ہوں گی تو میں کیسے اپلوڈ کروں گی؟ ذرا سوچئے اس بارے میں اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ایسا بھی کیا میری اوران میں ہے، تیر جس کے لیے ہر کمان میں ہے۔ کھڑکی ذرا سی کھلی اور اس نے بہت احتیاط سے نیچے جھانکا۔ ڈائناسورس فیملی کے انکل اور آنٹی آرام کی گھر سے بیڈ روم میں روپوش ہو گئے تھے۔ گھر کی اکلوتی ملازمہ جس کی وجہ سے اس سناٹے زدہ گھر میں ہلچل سی مچی رہتی تھی، وہ بھی ماحول سے ندارد تھی۔ گویا اب میدان صاف تھا۔ وہ پنجوں کے بل بلی کی سی چال چلتی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ ہاتھ میں انڈے ڈبل روٹی والا بیگ تھا۔ سوچا تھا کہ نہایت خاموشی سے کچن میں داخل ہوگی اور انڈے فرائی کر کے شدید طور پر لگی بھوک کا علاج کرے گی۔ وہ پہلے بھی ایسا 1-2 بار کر چکی تھی۔ اس کے جامعہ یونیورسٹی سے آنے کا کم و بیش یہی وقت ہوتا تھا، اور اس وقت اس خوبصورت اور کشادہ بنگلے کے مکینوں کے آرام کرنے کے بھی غالباً یہی اوقات تھے۔ ویسے بھی بنگلے کا یہ پچھلا حصہ تھا جس میں بے حد بڑے کچن کے علاوہ محض کہیں حماموں کی تعمیر کی گئی تھی، اور انہی کی چھت پر بنایا گیا تھا یہ اسٹور روم قسم کا کمرہ جو آج کل ابنار کے قبضے میں تھا۔ شاید یہ لوگ اسے بنا کر بھول ہی گئے تھے، یا شاید یہ جب ہی کھلتا تھا جب گھر میں کسی فالتو سامان کی موجودگی کا خیال آتا تھا، تبھی تو انہیں ابنار کی یہاں موجودگی کی پچھلے 10 دنوں سے کوئی خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ اس حصے کے دوسری جانب بے شمار کمرے تھے جن کا داخلی دروازہ غالباً سامنے کے رخ پر کھلتا تھا، کیونکہ وہ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس انکل اور آنٹی کو لان سے گزر کر بڑے گیٹ کی طرف آتے جاتے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ سیڑھیوں کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے چوکنا انداز میں اس درمیانی کوریڈور کو دیکھا جو اس پچھلے حصے کو دوسری طرف والے حصے پورشن سے ملاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ان لہیم شہیم انکل آنٹی جن کا نام ان کی جسامت کو دیکھتے ہوئے اس نے ڈائناسورس انکل آنٹی رکھ دیا تھا کہ بیڈ روم کے بند دروازے پر بھی ایک آخری محتاط نظر ڈالی۔ یاہو! اس نے دل ہی دل میں نعرہ لگایا اور کچن میں داخل ہو گئی۔ بڑی تیزی سے اس نے چولہا جلا کر انڈوں کا امیزہ تیار کیا تھا اور بریڈ پیس اس میں ڈبو کر فرائی کر ڈالے تھے۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ پیس تیار ہو کر پلیٹ میں نہ جا کر سیدھے حلق سے گرم گرم اتارے جا رہے تھے۔ نہ جانے کتنے سلائس کھانے کے بعد بھوک کی یہ کیفیت ختم ہوئی تھی، اور اس نے چولہا بند کرتے ہوئے جو چیز جہاں سے اٹھائی تھی وہیں پر رکھنی شروع کی تھی۔ پھر واپسی کا قصد کرتے ہوئے جیسے ہی پہلی سیڑھی پر اوپر جانے کے لیے قدم رکھا تو نظر پچھلے چھوٹے سے گیٹ پر پڑی تھی۔ دروازہ کھلا پڑا تھا۔ لگتا ہے آج جاتے جاتے ملازمہ اسے بند کرنا بھول گئی، اور ان انکل آنٹی کو دیکھو کیسے مدہوش پڑے سو رہے ہیں۔ وہ پھر سے نیچے اتری اور پوری طاقت سے کھینچ کر اسے بند کرنے لگی۔ لوہے کا پرانا دروازہ زمین سے مل کر خسر خسر کرتا بالآخر بلند آواز پر جا کر بند ہو گیا۔ کون ہے؟ دوسرے ہی لمحے ڈائناسورس آنٹی کمرے سے باہر نکل آئے۔ ابنار کی ٹانگوں کی جان کھنچ سی گئی۔ اب وہ دروازہ کھول کر نہ باہر نکل سکتی تھی اور نہ سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر والے کمرے میں پناہ لے سکتی تھی۔ وہ میں جامعہ یونیورسٹی سے سیدھا ادھر ہی چلی آئی۔ یہ دروازہ کھلا تھا اور ڈور بیل کوئی نہیں تھی۔ اس نے بامشکل اپنے حواسوں اور چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا بیگ سنبھالا۔ یہ ہمارے بنگلے کا پچھلا دروازہ ہے۔ سامنے کے بڑے دروازے سے آتی تو ڈور بیل ملتی۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی۔ ایک بے حد حسین اور کم عمر لڑکی جینز اور شارٹ شرٹ میں ملبوس نظر آئی۔ مگر تم آئی کس سلسلے میں ہو؟ تحکم امیز لہجہ، نرمی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا کمرہ ہے اٹیچڈ باتھ کے ساتھ۔ مجھے وہ کمرہ رینٹ پر چاہیے تھا۔
وہ متلجی لہجے میں بولی۔ یہ خیال بھی سرعت سے اس کے ذہن میں آیا تھا اور اس کی آمد کی ٹھیک ٹھاک وجہ بھی بن گیا تھا۔ علاقہ نہایت پرسکون تھا اور گھر میں خاموش مزاج صرف 2 بندے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ کمرہ مستقل بنیادوں پر ہی مل جائے، پھر اس چوری چھپے کی مشقت سے تو نجات ملے گی۔ ہمارے پاس ایسا کمرہ ضرور ہے، مگر وہ ہمارا سٹور روم ہے اور اسے رینٹ پر دینے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ اس کے چہرے کی کرختگی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ سٹور روم ہی صحیح، مگر مجھے اس وقت ایک کمرے کی اشد ضرورت ہے۔ یقین جانیے میں قطعی بے زر سی لڑکی ہوں۔ جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ابھی پچھلے مہینے ہی میرا ایڈمیشن ہوا ہے۔ میری وجہ سے آپ کو کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ایک کمرے کے اصول کے لیے پچھلے پورے مہینے وہ خوار ہوئی تھی۔ کہیں کا علاقہ اسے پسند نہ آتا تو کہیں کے لوگ، کہیں کرایہ بہت زیادہ ہوتا تو کہیں کی گندگی برداشت سے باہر ہوتی۔ مجبوری کی یہ آخری حد تھی کہ وہ آخر کار یوں چوری چھپے کسی کے کمرے کو ہتھیا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب شرافت کے تقاضے یہی تھے کہ کسی طرح انہیں لوگوں کو کرائے پر صحیح مگر یہی کمرہ دینے پر راضی کر لیا جائے۔ مگر ڈائناسورس آنٹی نے بے مروتی اور بیگانگی کی حد کر دی۔ یوں شکنے پیشانی پر ڈال کر جواب دیا جیسے وہ خیرات مانگ رہی ہو۔ کہہ دیا نا کہ نہیں تو نہیں، اور اب میں جا رہی ہوں۔ میری عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ تبھی ڈائناسورس فیملی کے دوسرے ممبر انکل نکل کر باہر آئے۔ کون ہے؟ کس سے بحث کر رہی ہو؟ خاصے جھلاتے ہوئے انداز میں انہوں نے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ آنٹی اس کا تعارف کراتی وہ خود ہی کود کر ان تک جا پہنچی تھی۔ امید اور کوشش کا دامن وہ بڑی مشکل سے چھوڑ کر کرتی تھی۔ انکل، میں میکینیکل انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں۔ جامعہ کے ہاسٹل کے لیے میں نے اپلائی کر دیا ہے۔ جیسے ہی کوئی کمرہ خالی ہوگا مجھے مل جائے گا، صرف چند مہینوں کے لیے۔ کیا اب مجھے یہ اوپر والا کمرہ مل سکتا ہے؟ میں ایڈوانس پیمنٹ کر دوں گی، جتنا آپ چاہیں۔ یقین جانیے شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے ایک شریف ماحول کی متمنی ہوں۔ اس نے نظروں میں التجا بھر کے اپنا پورا زور بیان انکل کو متفق کرنے میں لگا دیا تھا۔ اندر آؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ انکل بہرحال آنٹی سے زیادہ مہمان نواز اور بامروت ثابت ہوئے تھے۔ اسے لیے اے سی والے کمرے میں بٹھا کر پیپسی کا ایک گلاس پلا کر مزید گفتگو کی شروعات کی تھی۔ جز بز ہوتی ناگوار سی شکل بنائے آنٹی بھی آخرکار سامنے آ بیٹھی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ انکل کا انٹرویو شروع ہوا۔ جی ابنار صدیقی، بڑے مؤدب انداز میں اس نے جواب دیا۔ کہاں سے تعلق ہے تمہارا اور والد کیا کرتے ہیں؟ انکل نے سنجیدگی سے دوسرا سوال کر ڈالا۔ والدین موجود نہیں ہیں۔ میری پرورش تو کی تھی دادی نے، مگر وہ تو ابھی سے پہلے میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ 1 سال پہلے ابھی یعنی میرے فادر کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے ذکر سے ہمیشہ کی طرح اس کی آواز بھرانے لگی۔ اپنے گلوگیر لہجے پر قابو پاتے ہوئے اس نے مزید بتایا، ویسے لکھنؤ سے تعلق ہے میرا۔ ابھی والد کے خالہ زاد بھائی یونس چچا اب وہیں میرے سرپرست ہیں۔ لکھنؤ میں رہائش ہے ان کی۔ موم کے ذکر کو اس نے گول کر دیا تھا۔ یہاں دہلی میں کس کے پاس رہ رہی ہو؟ پوچھتے ہوئے آنٹی کی پیشانی کی شکنیں کم ہونے لگی۔ یونس چچا کے ایک دوست ہیں غیاث الدین انکل، یہیں ذاکر نگر میں ان کا گھر ہے۔ لکھنؤ سے انہی کے گھر آ کر اتری تھی۔ ان کی بیٹی تہنیت بھی میرے ساتھ انجینئرنگ کر رہی ہے۔ ان کا گھر بہت ہی چھوٹا ہے، محض 2 کمروں پر مشتمل۔ ان کی اپنی فیملی کے لیے ہی وہ ناکافی سا ہے۔ 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں وہ لوگ۔ بڑی بہن کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ وہ اور اس کا شوہر بھی زیادہ تر وہیں پر پائے جاتے ہیں۔ وہاں اسٹڈی بہت ہی مشکل ہے۔ اس نے تفصیل سے جواب دینا ضروری سمجھا۔ ذرا اپنے لکھنؤ والے گارڈین سے میری بات کرواؤ۔ نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ خاصا تفتیشی انداز تھا، گویا وہ اس کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے انہیں کوڈ کے ساتھ یونس چچا کے گھر کا نمبر بتانے لگے۔ یونس چچا کو بہرحال یہ اطلاع تھی کہ وہ غیاث الدین انکل کا گھر چھوڑ کر ایک مناسب کمرے کی تلاش میں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ چچا اپنے مخصوص عاجزانہ انداز میں ابنار کو کمرہ دینے کی سفارش کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ ان سے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد وہ خاصے مطمئن سے نظر آئے۔ میں ذرا ہاسٹل کی وارڈن سے اور بات کر لوں، تمہارا فارم آفس میں جمع ہوگا۔ انہوں نے فوراً ہی دوسرا نمبر ڈائل کیا تھا۔ پھر کافی دیر لگی تھی انہیں فون پر ہی کسی سے بات کرتے ہوئے۔ وارڈن نے کلرک سے کہا ہے وہ تمہارا فارم فائل میں ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے ابنار کو اطلاع دی تھی۔ یعنی وہ کافی بااثر شخصیت تھی اور تعلقات کی پہنچ کافی دور تک تھی۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی کہ وہ 8-10 دنوں سے ان کی اجازت کے بغیر چپ چاپ ان کا کمرہ استعمال کر رہی ہے۔ اگر وہ ویٹنگ میں نام ہے، چلو پھر ٹھیک ہے۔ وہ رابطہ منقطع کر گئے۔
ہاسٹل کے روم خالی ہوتے ہی رہتے ہیں، امید ہے کہ جلدی ہی تمہیں کمرہ مل جائے گا، جب تک نہ ملے تب تک تم ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو۔ آخر کار انہوں نے یہ جان فضا پسماندہ سنایا تو وہ کتنی ہی دیر بے یقین نظروں سے انہیں تکتی رہی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے خوشی کے کئی رنگ اس کے چہرے پر دوڑے تھے۔ یس، مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میری دعائیں ضرور قبول کرے گا، کیونکہ وہ زیادہ دیر تک مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے بے ساختہ آنٹی کے ہاتھ تھام لیے تھے اور دونوں کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ محتاط ہو کر رہنا یا زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنا، خاص کر اس وقت جب ہمارے بچے یہاں موجود ہوں۔ آنٹی اب بھی بہت زیادہ مہربانی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ خیال رہے یہ 4 جوان لڑکوں کا گھر ہے، میں کسی تنہا اور جوان لڑکی کو گھر میں رکھنے کے سخت خلاف تھی، مگر رشید صاحب کی ہر کسی پر ترس کھانے کی عادت، وہ بڑبڑاتی اٹھ رہی تھی۔ 4 لڑکے، خود اس کا سانس بھی رک سا گیا۔ زندگی تنہا سفر کی رات ہے، اپنے اپنے حوصلے کی بات ہے، کیا پتہ پہنچیں گے کب منزل تلک، گھٹتے بڑھتے فاصلوں کا ساتھ ہے۔ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے آفاقی ہاؤس میں رہتے ہوئے۔ بڑے سے سنہری پینٹ کیے لوہے کے گیٹ سے لے کر 6-7 کشادہ کمروں تک وہ ہر چیز سے مکمل طور پر واقف ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مختصر سے لان میں کھلتی گلاب کی کلیوں اور سورج مکھی کے پھولوں اور ان پر آ کر بیٹھتی تتلیوں سے بھی اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ لیکن نظر نہ آئے تو انکل اور آنٹی کے وہ 4 بیٹے، اور اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ محض اسے خوف زدہ کرنے اور وہاں سے چند دنوں بعد بھگانے کے لیے غالباً انہوں نے یہ بہانہ تراشا تھا۔ سچ شکر کہ وہ ان کے اس جھوٹ کو صحیح مان کر وہاں سے بھاگی نہیں تھی، ورنہ اتنا خوبصورت پوش علاقہ، صاف ستھرا ہوادار گھر، تینوں وقت ناشتہ اور کھانا، اور سب سے بڑھ کر حفاظت کا قوی ترین احساس، بھلا اسے دہلی شہر میں کہاں ملنے والا تھا؟ اس نے اب اپنی پوری توجہ مکمل طور پر اسٹڈی کی جانب مبذول کر دی تھی۔ پچھلا پورا مہینہ کیسی دوڑ دھوپ میں گزرا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہونا، وہ بھی تنہا لڑکی کے لیے کتنا دشوار گزار ثابت ہو سکتا ہے، یہ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ لکھنؤ کے لا میٹرنریس اسکول سے سینئر سیکنڈری کرنے کے بعد اس نے دہلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قدم رکھا تھا۔ حالانکہ یونس چچا باضد تھے کہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، لکھنؤ میں یونیورسٹی اور کالج کی کمی نہیں، مگر ابھی نے اسی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی تھی، مام نے بھی یہیں سے LLB قانون کی تعلیم کیا تھا۔ یہ بات تو اس کے دماغ میں دونوں والدین نے شروع سے بٹھا رکھی تھی کہ وہ ہائر اسٹڈی کے لیے دہلی ہی جائے گی۔ اب حالات کتنے ہی نامساعد ہوتے، مشکلیں کتنی ہی درپیش ہوتی، یہ طے تھا کہ وہ لکھنؤ چھوڑ کر دہلی میں ہی مزید تعلیم حاصل کرے گی۔ غیاث الدین انکل کے گھر وہ پہلے بھی ایک بار آئی تھی، تب یونس چچا اس کے ساتھ تھے۔ BTech انجینئرنگ کر کے اس نے ٹیسٹ دیا تھا اور محض 2 دن ٹھہر کر واپس لوٹ گئی تھی۔ پھر جب تہنیت نے اسے فون کر کے یہ بتایا کہ وہ ٹیسٹ کوالیفائی کرنے والوں کی لسٹ میں آ گئی ہے، تو پھر وہ بھاگم بھاگ آئی تھی، مگر اس بار سارے ساز و سامان کے ساتھ تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی شاندار انگلش، اپنے 90% سے بھی زیادہ نمبروں اور بے شمار اسناد سے انٹرویو کمیٹی کو بآسانی متاثر کر لے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ منتخب ہونے والوں میں اس کا 3را نمبر تھا۔ تہنیت پچھلے 2 سالوں سے بدستور یہ ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی، اب بھی وہ ویٹنگ کے ذریعے منتخب ہوئی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول پڑھنے لکھنے کا تھا ہی نہیں۔ نیچے ویلڈنگ کی مشینیں لگی تھیں جس میں اس کے دونوں بڑے بھائی اور غیاث انکل کام کرتے تھے، اور اوپر کے 2 کمرے رہائش کے لیے مخصوص تھے۔ مہمانوں والی بیٹھک میں اس کا سامان رکھ دیا گیا تھا۔ وہاں رہنے کے دوران جتنی پریشان وہ رہا کرتی تھی، اس سے زیادہ پریشان گھر کے افراد نظر آ رہے تھے۔ پھر جب تہنیت کے دونوں بڑے بھائیوں نے اسے دیکھ کر بار بار بال سنوارنے اور وقت بے وقت اوپر آنا شروع کیا تو ابنار کے کان کھڑے ہوئے۔ پھر چچی نے دبے لفظوں میں اور غیاث الدین انکل نے باقاعدگی سے کھلے انداز میں اسے کہیں اور کمرہ لے کر رہنے کے لیے کہنا شروع کیا، تو اس کا وہاں رہنا مزید دشوار ہو گیا۔ ان دنوں اس کا روزانہ کی روٹین تھا جامعہ کے ہاسٹل جا کر کمرے کے لیے استفسار کرنا اور مختلف آس پاس کے علاقوں میں کسی رہائشی کمرے کی تلاش کرنا۔ اس دن بھی وہ اسی تلاش میں گل مہر کے علاقے کی طرف نکل آئی تھی۔ نسبتاً سنسان اور کشادہ سڑکوں اور گلیوں والا یہ علاقہ اسے ایک دم پسند آیا تھا۔ یونیورسٹی سے پیدل دوری بھی محض 10-15 منٹ کی تھی۔ اس کی کلاس فیلو رازینہ نے کسی فیملی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنا ایک کمرہ کسی اسٹوڈنٹ کو دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں، مگر وہ لوگ جب
پورے سال بھر کا کرایہ پیشگی طور پر مانگنے لگے تو وہ مجبوراً باہر نکل آئی۔ یہ اس کے لیے فی الحال ممکن نہ تھا۔ باہر سڑک پر چند اوباش قسم کے لڑکے پھل والوں کے ٹھیلے پر نظر آئے۔ وہ ان پر ایک نظر ڈالتی اندر کی سمت جاتی مزید چوڑی گلیوں میں مڑ گئی۔ نماز کے لیے چند لوگ جاتے نظر آئے تھے۔ سوچا تھا کہ انہی سے کسی اور کمرے کے خالی ہونے کے بابت دریافت کر لے گی۔ تبھی ان لڑکوں نے اسے فالو کرنا شروع کر دیا تھا۔ نیا علاقہ، اجنبی لوگ، کسی کی مدد کی توقع ہی بیکار تھی۔ وہ تیز تیز چلتی اس علاقے کی آخری گلی میں جب مڑی تو 2 لڑکے اس کے دائیں بائیں تک آ گئے تھے۔ اس کی چھٹی اس نے ایک دم کسی خطرے کا الارم بجایا تھا۔ لمحوں میں اس نے موقع کی نزاکت کو محسوس کر لیا۔ پورا علاقہ اب سنسان نظر آنے لگا تھا۔ اس گلی کی جانب شاید رہائشی بنگلوں کی پشت تھی، کیونکہ کہیں کوئی دروازہ اسے نظر نہ آیا اور نہ اس گلی کی دوسری جانب کوئی راستہ موجود تھا۔ اچانک ہی وہ ان دونوں لڑکوں کے درمیان سے نکل کر اندھا دھند بھاگی تھی۔ گلی کے بالکل آخر میں خستہ حالی میں بغیر دروازے کے بے شمار سیڑھیاں نظر آئی تھی۔ وہ سوچے سمجھے بغیر ان پر سیدھی چڑھتی چلی گئی۔ اوپر اختتام پر بھاری لکڑی کا دروازہ تھا جو اس کی خوش قسمتی سے کھلا ہوا تھا۔ اب نار نے جھٹ اسے اندر سے بند کر لیا۔ یہ کسی گھر کی چھت تھی جس کے چاروں طرف اونچی اونچی باؤنڈری لائن اٹھا دی گئی تھی۔ نہ جانے کتنی گہری سانسیں لینے کے بعد اس نے جھانک کر نیچے دیکھا۔ وہ سارے نیچے جمع تھے اور باہم مشورے کر رہے تھے۔ پھر اس نے ان سب کو اسی گلی میں ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھا، گویا وہ یہاں سے دفع ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ ان لوگوں کا تعلق کم از کم اس اتنے پوش علاقے سے نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کہیں اور سے آئے ہیں تو زیادہ دیر تک یہاں جمع ہو کر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تب تک اسے سکون سے یہیں چھپے رہنا تھا۔ لیکن کب تک؟ 1 گھنٹہ گزرا۔ ان میں سے 2 مایوس ہو کر واپس چلے گئے، لیکن باقی 2 ابھی بھی موجود تھے۔ تمام گلیوں اور راستوں میں اکا دکا لوگوں کی آمد و رفت بھی ختم ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی کوئی کار آتی نظر آتی جو کسی بنگلے کے بڑے سے گیٹ میں داخل ہو کر غائب ہو جاتی۔ جس گھر کی چھت پر وہ تھی اس میں بے شمار لوگ ٹہلتے کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ اسے خطرہ تھا کہ ان میں سے کوئی اوپر نہ چلا جائے، اس لیے اس نے برابر والے بنگلے پر نظر ڈالی۔ وہاں بالکل خاموشی تھی۔ دونوں کی چھت کی باہمی دیواریں آپس میں ملی ہوئی تھی اور اتنی چھوٹی تھی کہ وہ بآسانی کود کر اس میں چلی گئی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ جس کے دروازے پر صرف چٹکنی چڑھی ہوئی تھی وہاں موجود تھا۔ دبے قدموں ہی وہ اسے کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ چاروں طرف شیشے کی الماریاں جس میں کتابیں بھری ہوئی تھی، غالباً کوئی اسے اسٹڈی روم کے طور پر استعمال کرتا ہوگا۔ وہاں موجود فالتو روم والا سامان اور دھول مٹی بتا رہی تھی کہ اب گھر کے مکین اسے استعمال نہیں کرتے۔ کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ کہیں آج کی رات یہیں گزارنی نہ پڑ جائے۔ وہ ایک بار پھر باہر نکل آئی۔ یہاں 4 دیواری کے اوپر گلی کے رخ پر جالیوں کا بھی اضافہ کیا گیا تھا۔ اس نے پھر جھانک کر نیچے دیکھا۔ وہ سارے ابھی بھی نیچے موجود تھے، گویا اس کی واپسی کے بارے میں پر یقین تھے۔ وہ گہری سانس کھینچتی واپس اس کمرے میں آئی تھی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ اٹیچڈ باتھ اس کی غفلت کو کافی کم کر گیا تھا۔ پھر بستر کو جھاڑ کر تھکی ہوئی جو وہ اس بستر پر لیٹی تو وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ نہ جانے کب وہ گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ برابر میں رکھا موبائل بجے جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے ریسیو کیا۔ کمرہ مل گیا کیا؟ ابھی تک گھر نہیں آئی اور نہ کوئی خبر ہی دی۔ دوسری طرف تہنیت فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ منجمد سا سائیں سائیں کرتا دماغ، پھر جیسے اس کے دماغ کی بیٹری چارج ہوئی تھی۔ ہاں، مل گیا کمرہ، کل ملوں گی تو بتاؤں گی۔ فی الحال اس کے دماغ میں یہی جواب آیا تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو گئی۔ لگتا ہے کہ میں نے تمہیں سوتے سے اٹھا دیا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کر لو، کل ملتے ہیں۔ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ وہ اندازے سے ہی ٹٹولتی دروازے تک پہنچی تھی اور اسے کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ کھمبوں کی روشنی میں ریسٹ واچ رات کے 11 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ گلی میں جھانکا تو ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا، مگر اب رات کے اس پہر یہاں سے نکل کر ذاکر نگر جیسے بھیڑ بھاڑ کے علاقے میں جانا اس کے لیے قطعی ممکن نہ تھا۔ صبر و شکر کے ساتھ وہ واپس کمرے میں آئی تھی۔ سائیڈ میز پر رکھے ٹیبل لیمپ کو جلاتے ہوئے بیگ میں رکھے ہوئے بسکٹ اور کیک نکالے تھے۔ آدھے پانی کی بوتل بھی موجود تھی۔ یہ سامان اس نے دوپہر یونیورسٹی کینٹین سے خریدا تھا اور کھانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اب انہیں دھیرے دھیرے کھاتے ہوئے وہ مسلسل صورتحال پر غور کر رہی تھی۔
اگلے دن اس کا ارادہ واپس اس کمرے میں آنے کا قطعی نہ تھا، مگر حالات اسے کھینچ کر پھر اسی جانب لے آئے۔ تہنیت کا گھر اس کی پھپھو اور ان کے بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ چچی نے بڑی خوشی سے اسے دیکھ کر کہا تھا کہ اچھا ہوا تمہیں کل ہی کمرہ مل گیا، اب ہمارے گھر میں تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، خود ہی لے جاؤ گی اپنا سامان یا تمہارے چچا کو مدد کے لیے بھیجوں؟ جگہ کچھ خاص نہیں ہے، میں جلد ہی اسے تبدیل کر دوں گی، تب آ کر سامان لے جاؤں گی۔ اس نے جلدی ایک بیگ میں کچھ کپڑے اور کتابیں رکھی تھی اور گھر میں مچے طوفان بدتمیزی سے گھبرا کر باہر نکل آ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے آنے کے لیے وہی راستہ منتخب کیا تھا۔ کل والے ان لڑکوں کا اب وہاں نام و نشان نہ تھا، نہ ہی وہ اسے صبح اس گلی سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئے تھے اور نہ اب یہاں دوبارہ داخل ہوتے ہوئے۔ ایک اور خوف تھا کہ کہیں سیڑھیوں والا دروازہ اندر سے بند نہ ملے، مگر وہاں بھی اسے نا امیدی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کل کی طرف آج بھی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پھر نہایت خاموشی سے اسے اس کمرے کو استعمال کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ کمرے کی اکلوتی کھڑکی سے جھانک کر وہ کئی بار نیچے کا نظارہ کر چکی تھی۔ محض 2 افراد کی موجودگی اور ناموجودگی برابر ہی تھی۔ پورے گھر پر خاموشیوں کا راج رہتا۔ ملازمہ کے کہیں سے آنے جانے کا عمل پورے دن جاری رہتا۔ وہ خود بہت محتاط تھی، کمرے میں ٹیوب لائٹ نہ جلا کر ٹیبل لیمپ کی روشنی دھیمے کر کے جلایا کرتی۔ کمرے میں دبے قدموں چلنے کی تو اب اسے خوب مشق ہو گئی تھی۔ صبح وہ یونیورسٹی کے لیے جلدی ہی گھر سے نکل جاتی۔ کھانے پینے کا انتظام بھی بڑی آسانی سے ہو گیا تھا۔ صبح کا ناشتہ وہ ڈپارٹمنٹ کی کینٹین سے کرتی اور واپسی پر دوپہر کا کھانا نزدیکی ہوٹل سے لیتی ہوئی آتی۔ رات کو وہ بسکٹ، کیک اور جوس سے کام چلا لیتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس طرح سے وقت گزارا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ مستقل کمرہ ڈھونڈنے کی مہم میں جتی ہوئی تھی، مگر نہ ہاسٹل کا کوئی کمرہ خالی ہو رہا تھا اور نہ کوئی ڈھنگ کی جگہ ہی مل کے دے رہی تھی۔ انشاءاللہ یہ کام بھی ہوگا، میرا مالک مجھے مزید امتحان میں نہیں ڈالے گا، وہ میری مشکل آسان کرنے والا، مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا اس کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ وہ دن میں نہ جانے کتنی بار اللہ کو پکارتے ہوئے یہ بات ضرور دہراتی تو دل میں ڈھیروں سکون و اطمینان پھیل جاتا، اور پھر اللہ نے کتنی جلد ہی اس کی فریاد سن لی تھی۔ یہی کمرہ اسے نہایت صاف ستھرا ہو کر تمام آسائشوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ سارا سامان بھی وہ تہنیت کے گھر سے لا کر سیٹ کر چکی تھی۔ ڈائناسورس آنٹی، جن کا نام نور الصبا تھا، ان کے متعلق جو اس نے پہلی رائے کام کی تھی وہ بالکل درست تھی۔ وہ خاصی سخت اور درشت مزاج خاتون تھی، جبکہ ان کے شوہر رشید آفاقی انکل نہایت سلجھے ہوئے ریزرو فطرت کے تھے۔ صبح 8 بجے ناشتے کی ٹیبل پر ان دونوں سے ملاقات ہوتی تھی، پھر رشید انکل تو 9 زائد اپنے آفس چلے جاتے اور وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا رخ کرتی۔ اگر وہ ان کے ساتھ گیٹ سے نکل رہی ہوتی تو انکل اسے اپنی کروزل شورلیٹ کار میں بٹھا لیتے اور یونیورسٹی ڈراپ کرتے نکل جاتے، مگر ان کے کسی بیٹے کی جھلک تو اسے ابھی تک دکھائی نہیں دی تھی۔ اس نے بہت سوچ کر ایک دن یہ الجھن رابعہ ملازمہ سے سلجھانے کی کوشش کی۔ سنو، نور الصبا آنٹی کو تو لڑکیوں سے بہت محبت ہونی چاہیے، ان کی کوئی بیٹی جو نہیں۔ رابعہ کمرے کی صفائی کے لیے اوپر آئی تو اسے موقع مل گیا۔ انہیں بیٹیاں پسند ہی نہیں، محیط بھائی کی دونوں بیٹیوں تک سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تکیوں پر غلاف چڑھاتے ہوئے بولی، محیط بھائی کون؟ بڑے صاحب اور میڈم کے سب سے بڑے بیٹے بنگلور میں رہتے ہیں، اور سبیہ بھابھی کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ دوسرے نمبر کے ہیں حنیف بھائی کے صرف 2 ہی لڑکے ہیں، تو میڈم شاہد اسی لیے سائمہ بھابھی کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔ کیا ان کی رہائش بھی بنگلور میں ہے؟ اس نے سکون کا سانس لیا۔ چلو کوئی بات نہیں، بیٹے اگر ہیں بھی تو میرڈ ہیں۔ نہیں جی، ان کی سسرال جے پور کی ہے، تو انہوں نے وہیں اپنا کام دھندہ جما رکھا ہے۔ تیسرے رمیز بھائی ہیں، اپنے ایسے ہنس منھ کے بتا نہیں سکتی، باتیں تو اتنی مزیدار کرتے ہیں کہ سب ان کے آنے کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، مگر یہ چوتھے والے بیٹے ہیں نا، وہ بہت خطرناک ہیں، ڈر لگتا ہے مجھے ان سے، جب آتے ہیں نا تو پورے بنگلے میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ بڑے صاحب اور میڈم بھی ان کے معاملات میں بولنے کی ہمت نہیں کرتے۔ رابعہ، نیچے سے نور الصبا آنٹی اسے پکار رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ اب باقی کا کام کرنے میں رحمت اماں کو بھیجتی ہوں، اندر سے لے کر باہر تک کا فرش اب وہ دھو ڈالے گی، وہ کہتی ہوئی نیچے کی سمت چل دی، اور بات ادھوری رہ گئی، مگر اب نار کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ جو اسے سنبھل کر رہنے کی تاکید کی گئی تھی یہ غالباً 2 چھوٹے والے بیٹوں کے لیے تھی۔ اس نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ پوری طرح اس بات کا خیال رکھے گی، کیونکہ اسے یہ کمرہ کسی حال میں کھونا نہیں تھا۔
اگست کا مہینہ اختتام پر تھا، مگر گرمی ابھی بھی اپنی شدتوں پر تھی۔ ماحول پر حبس اور گھٹن سی طاری تھی جس سے سانس رک رک سا جاتا۔ ابنار عام طور پر شام کے وقت اپنی کتابیں اٹھائے لان میں چلی آیا کرتی۔ اس دن نور الصبا آنٹی مالی سے کیاریوں کو درست کراتی نظر آئی۔ گھاس کو تراشنے کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔ لان میں کیاریوں کی ترتیب اور پھولوں کا انتخاب واقعی لاجواب تھا۔ بہت خوبصورت پھول ہیں، یہ ضرور آپ کی چوائس ہوگی۔ اچھی چیز کی تعریف وہ ضرور کرتی تھی، یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ نہیں، یہ میرے بیٹے رمیز کی دلچسپیاں ہیں، اسی کی وجہ سے مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ ویسے تم سے میں نے کہا تھا کہ زیادہ تر اپنے کمرے تک محدود رہو، مگر تم اکثر پورے گھر میں ٹہلتی نظر آتی ہو، کیا میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں؟ ان کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا بکھر گیا۔ آپ مطمئن رہیے آنٹی، جب آپ کے بیٹے اس گھر میں آ جائیں گے تو میں اوپر والے کمرے کی سیڑھیوں والا دروازہ بھی اندر سے بند کر لوں گی۔ وہ لبوں پر آتی بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ چھپا کر بولی۔ حد ہو گئی، ڈائنوسورز آنٹی سے بھی اپنے بیٹوں کو یوں مخفی رکھنا چاہ رہی ہیں جیسے کوئی انہیں اڑا کر لے جانے والا ہے۔ یوسف ثانی ہیں کیا؟ نور الصبا آنٹی نے تیز نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اس کے انداز میں حد سے زیادہ اعتماد اور پختگی تھی۔ انہیں ایسے لوگ قطعی پسند نہیں آتے تھے جو پہلے بات نہ مانے اور پھر اپنی ذات پر کوئی الزام بھی نہ آنے دے، بلکہ وضاحتیں دے کر مخاطب کو خاموش کر دے۔ وہ قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتی ایک دم اندر کی سمت چل دی تھی۔ سوری آنٹی، اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو واپس اندر کمرے میں چلی جاتی ہوں، اصل میں اندر سانس رکنے کی سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے دوڑی تھی، اب اتنی بے وقوف بھی نہیں تھی کہ انہیں خفا کرنے کی غلطی کر دیتی۔ اٹس اوکے، اس وقت تم یہاں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہو، مگر ہمیشہ نہیں۔ ان کے لہجے میں لچک نام کو نہیں تھی۔ ارے انکل آ گئے، اور رابعہ نے ابھی تک چائے کا انتظام بھی نہیں کیا۔ وہ بالآخر ان کی توجہ دوسری جانب مبذول کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ادھر وہ دوبارہ گہری سانس کھینچتی لان کے اسی کونے میں جا بیٹھی تھی، مگر اسے یہ اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا کہ اس کی اور نور الصبا آنٹی کی فطرت کسی بھی وقت ٹکر کے مرحلے پر آ سکتی تھی۔ بہتر یہ تھا کہ وہ آئندہ ان سے الگ تھلگ ہی رہے اور ایسا کوئی موقع نہ آنے دے۔ تیری حاضر جواب آنکھوں سے زندگی لاجواب ہوتی ہے، ہر ادا فاتح زمانہ ہے، ہر نظر کامیاب ہوتی ہے۔ آخر یہ ٹریٹ کس خوشی میں دی جا رہی ہے؟ ابنار یوسف صدیقی نے دوسری بار یہ سوال دہرایا۔ تہنیت اسے زبردستی ڈپارٹمنٹ سے کھینچ کر سی کمیونٹی سینٹر کے اس فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں لے آئی تھی جہاں پہلے سے ان کا پورا گروپ موجود تھا۔ رازینہ، فاروق اور امتیاز۔ رازینہ سے تہنیت کی دوستی نئی ہوئی تھی۔ ہاں، فاروق اور امتیاز کو وہ اسکول کے زمانے سے جانتی تھی۔ دونوں جامعہ ملیہ اسکول کے ہی طالب علم تھے۔ قدرے شرارتی فطرت کے درمیانی قد کے سانولے سے ان دونوں لڑکوں سے ابنار کی ملاقات تہنیت کے ہی توسط سے ہوئی تھی۔ ادھر رازینہ اس کی کالج اور کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لانے سے متاثر ہوئی تھی۔ ابھی میتھ اور فزکس کے 2-3 چھوٹے ٹیسٹ ہی ہوئے تھے، مگر ابنار کا تعلیمی گراف سب سے اوپر دیکھ کر وہ خود بخود اس کی جانب کھنچی چلی آئی تھی۔ ہم نے اپنی میٹ زارینہ کے لیے بڑا چنگا بندہ ڈھونڈا ہے، آ جا رہا ہے وہ اس سے ملنے، بس اسی خوشی میں یہ ہمیں ٹریٹ دے رہی ہے۔ تہنیت نے زارینہ کے شانے پر کس کر ہاتھ مارا تھا۔ وہ ایسے ہی کھانے پینے اور ہنسنے کھلکھلانے کے مواقع تلاش کیا کرتی تھی، اکثر کلاسز بھی بنک کر جایا کرتی، مگر ذہین وہ بہرحال تھی، عین وقت پر پڑھ لیا کرتی اور اچھے خاصے نمبر حاصل کر لیتی۔ پچھلے 2 دنوں سے میں زارینہ بن کر اس بندے کو فون کے ذریعے امپریس کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ آج آخرکار وہ اس فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں آنے کے لیے راضی ہوا ہے۔ ذرا کھا پی لیں، پھر ہم لوگ اس ٹیبل پر بیٹھ کر نظارہ کریں گے، اور یہ زارینہ سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ کر اس سے گفتگو کرے گی۔ کیوں آخر اس طرح کی دوستی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہم ہیں نا اس کے دوست۔ وہ بھی مسکراتی ذرا سکون سے جم کر بیٹھ گئی۔ ابھی اس کے پاس پورا 1 گھنٹہ تھا۔ اتفاق سے کیمسٹری سر آئے نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ اب سب کا فری ٹائم تھا۔ ہم اس موٹے سے افسانوی باتیں کریں گے، رومانٹک ڈائیلاگ بولیں گے، ابھی ہمارا دماغ صحیح سلامت ہے۔ فاروق اور امتیاز کانوں کو ہاتھ لگا کر بولے، مگر اس کی اتنی شدید خواہش دیکھ کر ہم نے بھی اس بندے کو پھنسانے میں بہت مدد کی۔ ہمارے ہی موبائل سے تہنیت نے اسے فون کیے، بے شمار مفید مشورے دینے کے لیے ہماری خدمات ہر دم حاضر رہی۔ بیچارہ انجان شخص تھا، آخرکار چکر میں آ ہی گیا۔ اب تم ہی بتاؤ، ٹریٹ کے ہم بھی حقدار ہیں یا نہیں؟ فاروق نے تفصیل سے ابنار پر صورتحال واضح کی۔
چلو تو پھر جلدی سے کھانے کا آرڈر دے، بس آدھا گھنٹہ ہی ہے اس کے آنے میں۔ تہنیت آرڈر دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سب اس وقت اس ریسٹورینٹ کے ٹیرس پر تھے جہاں 50 کے حساب سے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے نشستوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ جامعہ یونیورسٹی کے نزدیک ہونے کے سبب یہاں ہر دم رش ہی رہتا تھا۔ میں نے سب کے لیے چکن برگر، شاورما، پیسٹری، گرین سیزن سلاد اور آخر میں آئس کریم کا آرڈر دے دیا ہے، رائٹ؟ تہنیت رازینہ کے ساتھ نیچے کاؤنٹر سے آرڈر نوٹ کرا کے واپس آئی تو بتانے لگی۔ ادھر رازینہ اتنا سا چل کر ہی بری طرح ہانپنے لگی تھی۔ ابنار نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اتنی کم عمری میں ہی وہ گوشت کا پہاڑ بن گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ قد لمبا تھا، جس کی وجہ سے قدرے بہتر محسوس ہوتی۔ کسی مل آنر کی بیٹی تھی، بہت سے عیش و آرام اس کے چاروں طرف ڈیرے ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ غم و یاس کا دور دور گزرنا تھا۔ اب یہ نہیں اور انہونی خواہش دل میں پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا کوئی ایسا دوست ہوتا جو گھنٹوں کے حساب سے اسے سوچتا، نہ ملنے پر تڑپتا ہوا اسے ڈھونڈتا، اور اس کی ایسی خواہش پوری کرنے کی کوشش تہنیت، فاروق اور امتیاز مل کر رہے تھے۔ ابھی تک تو اس کی ہر صحیح ناکام ہی ثابت ہوئی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھنے والا پلٹ کر جو بھاگتا تھا تو پھر واپس کبھی نظر نہیں آتا تھا۔ بس اب تم جا کر سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، یاد رکھنا کہ وہ بلیک جینز میں ہوگا اور پیپسی کا بڑا گلاس اس کے ہاتھ میں ہوگا، امتیاز نے رازینہ کو یاد دلایا۔ ادھر ان سب نے سارا کھانا پینا ختم کر لیا تھا اور اب اپنی اپنی آئس کریم کھولی تھی۔ وہ راضی کو پہچانے گا کیسے؟ فاروق کو اب جا کر خیال آیا تھا۔ پنک لباس پہنے بیٹھی تو ہے وہ، یہی تو طے ہوا تھا۔ کیا ہو گیا تمہاری میموری کو؟ امتیاز نے آنکھیں دکھائی، تبھی وہ چھت کے دروازے پر نظر آیا۔ سیاہ جینز، سیاہ ہی بغیر آستینوں کی جیکٹ اور نیوی بلو ٹی شرٹ، کرسچن ڈائر کا سن گلاسز لگائے وہ اتنا سمارٹ اور اتنی شاندار شخصیت کا مالک ہوگا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان سب نے ایک دم سانسیں روک لیں۔ سرخ و سفید رنگت پر اس کے لائٹ براؤن بال اور پھر اس کی جیوڈ لو، مشہور برٹش ہیرو جیسی لمبی ہائٹ۔ ابنار نے غور کیا کہ صرف وہ لوگ ہی نہیں، وہاں موجود ہر کوئی صرف اسے ہی دیکھنے میں مہو تھا، مگر بجائے رازینہ کی ٹیبل کی طرف جانے کے وہ سیدھا ان کی میز کی جانب کیوں آ رہا تھا؟ ابنار ہڑبڑا کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تہنیت، بہت بڑی غلطی ہوگی، کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ میں نے بھی پنک ہی سوٹ پہنا ہوا ہے۔ ارے واقعی، اب حواس گم ہو جانے کی باری ان سب کی تھی۔ مجھے فوراً یہاں سے واک آؤٹ کر جانا چاہیے۔ وہ ابھی یہیں تک کہہ پائی تھی کہ وہ ابنار کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں بالکل صحیح ٹائم پر پہنچا ہوں۔ آئی تھنک کہ تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ ابنار نے سب کے بدحواس چہروں کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے اجنبی کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا۔ اوکے گائز، تھینکس فار یور پارٹی، اب میں چلتی ہوں، نیکسٹ فزکس پیریڈ شروع ہی ہونے والا ہے۔ کہتے کہتے اس نے بیگ اٹھایا تھا اور تیزی سے داخلی سیڑھیوں کی جانب چل دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے منظر سے ہٹتے ہی وہ سب اس اجنبی کی توجہ رازینہ کی جانب مبذول کرا سکیں گے اور یوں معاملہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ فزکس کلاس لیتے ہوئے بھی اس کے دل میں خلبلی سی مچی رہی، نہ جانے وہاں کیا ہوا ہوگا۔ ان سب کے فون سوئچ آف تھے اور ان میں سے کوئی واپس کلاس لینے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف آیا بھی نہیں تھا۔ تھکی ہاری 5 بجے گھر پہنچی تو پہلی گلی والے بنگلے میں ہو رہی کسی کی شادی کے فنکشن کی دعوت ملی۔ ہم سبھی جا رہے ہیں، تمہیں بھی باقاعدگی سے بلایا ہے ان لوگوں نے۔ نورالصبا آنٹی نے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے بلا بھیجا تھا اور یہ خبر سنا دی تھی۔ ہم لوگوں سے اس فیملی کے پرانے تعلقات ہیں، شادی تو 2 دن بعد ہے، مگر آج مردان کے سسرال والے دولہا کو مایوں بٹھانے کی رسم ادا کرنے آ رہے ہیں۔ سارے گل مہر کے علاقے کو ڈنر کے لیے بلایا ہے۔ انہوں نے 8 بجے تک تیار ہو جانا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ایک بار پھر تہنیت کا نمبر ملایا تھا، اس بار لائن مل گئی تھی۔ ہم سب کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا، اس لیے واپس یونیورسٹی آئے ہی نہیں، فون سوئچ آف کر کے سو گئے۔ تم نے بہت ہی اچھا کیا کہ وہاں سے فوراً نکل گئی، ورنہ تو ہمیں اس کریک پاگل آدمی کو یہیں سمجھانا مشکل ہو جانا تھا کہ فون کرنے والی تم نہیں رازینہ تھی۔ بہت بدتمیز آدمی تھا یار، بہت بے عزتی کی ہم سب کی، باقاعدہ سوری کرنی پڑی۔ تہنیت فوراً ہی شروع ہو گئی۔ آخر کس بات پر اتنا مشتعل ہوا وہ؟ ابنار نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس طرح کی کالز کر کے لڑکوں کو پریشان کرنے پر، انہیں ملاقات کے لیے بلا کر معاشرے کو بگاڑنے پر۔ میری آواز کو بھی شناخت کر لیا اس نے، اور فاروق اور امتیاز کے موبائل چھین کر ان میں سے اپنا سیل نمبر بھی اس نے نکال لیا اور سب لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ ہم تینوں اس کام میں رازینہ کے برابر کے شریک ہیں۔ رازینہ کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، بس ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ خوب ہنگامہ مچا کر گیا وہ، کسی میں ہمت نہیں تھی اسے روکنے کی۔ معلوم ہوا کہ پولیس والا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم سب کو
सुधारने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। राजीना के सर से ख्वाबों के शहजादे का भूत उतरा या नहीं? उसे अब हंसी आने लगी। अरे बड़ी अच्छी तरह से उतर गया, मगर हमारा तो नुकसान हो गया। अब राजीना से किस तरह ट्रीट लिया करेंगे? वो पक्की ढीठ हंसी में अबनार का साथ देने लगी। शादी वाले बंगले की गली को खूब सजाया संवारा गया था। बिजली के कुमकुमों का बेदरीग इस्तेमाल किया गया था। पूरी गली में कालीन बिछाए गए थे और इस इलाके के मशहूर कैटरिंग वालों ने बड़े हाल को डिनर के लिए तैयार किया था। दूसरा हाल मेहमानों के लिए वक्फ था। चारों तरफ सोफे और कुर्सियां बिछाई गई थी। दूल्हा के लिए फूलों से आरास्ता खास नशिस्त तैयार की गई थी। अबनार ने भी को ग्रीन कलर का बड़ा स्टाइलिश और शानदार सा सूट अभी कुछ दिन पहले ही लाजपत नगर से ख़रीदा था। फ्रेशर पार्टी आने वाली थी और उसके पास पार्टी वेयर कोई लिबास ही मौजूद नहीं था। तहनीत और राजीना ने ही ज़िद करके ये रंग दिलवाया था। उसके घने लंबे बाल कदरे करली से थे, जिन्हें वो रोल करके क्लिप या कैचर में कैद कर लिया करती थी। मेकअप वो चूँकि कभी करती ही नहीं थी, इसलिए उसके पास कोई सामान भी मौजूद नहीं था। लेकिन आज तकरीब की मुनासबत से कुछ ना कुछ तो ज़रूरी था। वो लिबास तब्दील करके नज़दीकी पार्लर दिल्ली गर्ल्स में चली गई। बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने उसके रेशमी बालों को खोल कर सेट किया था। अमल का सफ़ेद चमकता चेहरा मेकअप के बाद लशपश करने लगा। गहरी स्याह आंखें, काजल, आई शेडो और मस्कारे के इस्तेमाल के बाद इतनी जानदार हो गई कि उन पर नज़र ठहरना दुश्वार हो गया। गुदाज लबों का खम कातलाना अंदाज इख्तियार कर गया। शानदार, परफेक्ट, गालबन आज की महफिल की तुम सबसे खूबसूरत लड़की रहोगी। वो मुतमईन सी मुस्कुराती बाहर निकल आई। कम अज़ कम अब वो जिन लोगों के साथ शादी में शिरकत कर रही थी उनके शान शान लग रही थी। रशीद आफाकी और नूरुल सबा आफाकी के साथ उसका भी बड़ा पुरजोश इस्तकबाल हुआ था। दुल्हन वाले आ चुके थे और प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी थी। वो लोग रशीद आफाकी के ऑफिस से लेट हो जाने के सबब देर से पहुंचे थे, मगर आंटी तो अपनी उम्र की ख़वातीन की सिमत बढ़ गई। मगर वो दूल्हा को देखने के शौक़ में उस सिमत चली आई जिधर उसके लिए फूलों की नशिस्त आरास्ता थी। उसको चारों तरफ से लड़कियों ने घेर रखा था और न जाने किस बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। दूल्हा के नज़दीक सिर्फ उसका कोई ख़ास दोस्त या भाई ही बैठ सकता है। अरे भाई मरवान, तुम ये फ़ैसला करो। दुल्हन की कई रिश्तेदार ख़वातीन वहाँ मेहंदी उपटन के लिए बराजमान थी और दूल्हा मरवान से इसरार कर रही थी। दूसरी तरफ वहाँ मौजूद हर लड़का कूद कर दूल्हा के नज़दीक बैठने की कोशिश में था। वसीत, तुम आ जाओ ना। मरवान ने जिसका हाथ पीछे से पकड़कर आगे की सिमत घसीटा था, उसे देखकर अबनार के हंसते मुस्कुराते लब एकदम साकत हुए थे। सफ़ेद कढ़ाई वाले कुर्ते पजामे में वो दोपहर से कदरे मुख्तलिफ लग रहा था। दोपहर इस फूड रेस्टोरेंट में अगर वो किसी ब्रिटिश हीरो का लुक दे रहा था तो इस वक्त किसी लखनऊ के नवाब की सी आन बान और वजाहत थी उसमें। वो दिल फरेब मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए जैसे ही दूल्हा के नज़दीक बैठा तो सभी ने फिर तालियां बजा डाली थी। हाँ, ये है दूल्हा का असली जोड़ीदार। दुल्हन की जानिब से आई ख़वातीन ने सताइश भरे अंदाज में कहा था। लाओ अब ज़रा मेहंदी की कटोरी दो, उपटन भी दे डालो। फिर सात सुहागनों ने अगर दूल्हा के मेहंदी और उपटन लगाया था तो उसके नज़दीक बैठे वसीत के हाथ पर भी थोड़ा थोड़ा उपटन लगा दिया था। आखिर में उसके हाथ पर ज़रा सी मेहंदी लगाकर एक बुजुर्ग खतून ने हंसते हुए कहा था, मरवान तो आंखें बंद करके दुल्हन का तसव्वुर कर लेगा। तुम उस लड़की के मुतालिक सोचो जिसे तुम पसंद करते हो। यकीन जानो जल्द ही वो तुम्हारी दुनिया सजाने के लिए आ जाएगी। आज सात सुहागनों ने उपटन लगाया है तुम्हें। न जाने वो हंसते हुए सही कह रही थी या मजाक कर रही थी। ऐसा कोई है ही नहीं जिसे मैं पसंद करता हूँ, वो धीमी मुस्कुराहट से कहता उठ खड़ा हुआ। तो फिर यहाँ जितनी लड़कियाँ मौजूद हैं इन्हें सरसरी निगाह से देखते जाओ। जिस पर भी तुम्हारी नज़र ठहर गई समझ लो वही तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली है, उसी खतून ने धीमे से उसके कान में कहा था। यूं ही वसीत की नज़र सामने घेरा बनाए लड़कियों पर उठी थी और सब पर से सरसरी सी होती हुई अचानक अबनार पर ठहर गई थी। अरे ये तो वही लड़की थी जो आज फास्ट फूड रेस्टोरेंट में नज़र आई थी। नज़रें गहरी होती देखकर अबनार उसके इर्तिका से खाइफ होकर पीछे हटी और फिर वो धीरे से सब के वहाँ से निकलती चली गई। और फिर वो उस तरह इतना घबराई कि वो उस तरफ गई ही नहीं और हाल की तरफ आ गई। डिनर सर्व किया जा चुका था। उसने भी एक प्लेट उठाई थी और उसे मुख्तलिफ खानों से भर कर बाहर निकल आई थी। क्या वो उसे पहचान गया होगा? और अगर भरी महफिल में दोपहर वाले वाक़या पर सवाल जवाब करने लगा तो वो क्या जवाब देगी?
دھیمے دھیمے کھاتے ہوئے سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہی خیال آیا تھا۔ دلہا کی ممی الگ بخلائی تمام کام کاج انجام دیتی پھر رہی تھی۔ وہ کھانے کے دوران مسلسل انہیں دیکھتی رہی۔ آخر جب اس سے نہار آ گیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ آپ مجھے بتائیے آنٹی، کون کون سے کام ہیں؟ مجھے یوں بھی بیٹھنا فضول پسند نہیں، وہ ملامیت سے کہتی ان کے ساتھ لگ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، واقعی اس وقت تو میں بالکل تنہا ہی پڑ گئی۔ تمہارے جیسی کوئی بیٹی نہیں ہے نا میری۔ وہ دھیمے دلار سے اسے تھامے اپنے ساتھ بنگلے کی طرف لے گئی، اور وسیط نے یہ نظارہ بڑے نزدیک سے دیکھا تھا۔ پھر وہ مسلسل اس کی نظروں کے اثار میں رہی۔ سروان کی ممی کے ساتھ لگے بے شمار کام کرتی ہوئی آہستہ آہستہ مہمان رخصت ہونے لگے۔ دلہن والے بھی الوداعی کلمات کہتے اپنی اپنی کاروں میں جا بیٹھے۔ رشید انکل اور نور المصباح آنٹی بھی جا چکے تھے۔ اسے خاتون خانہ نے بڑی لجاجت سے روک لیا تھا۔ میں خود ابنار کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گی۔ بچی اس وقت میرا رائٹ ہینڈ بنی ہوئی ہے۔ رات کے 2 بجے تمام کام سمیٹ لینے کے بعد اور ایک چیپ سے لڑکے اور اس کی فیملی سے پیچھا چھڑانے کے بعد وہ دلہا کی والدہ سے اجازت لینے آئی تو وسیط وہیں کھڑا نظر آیا۔ میں جا رہا ہوں وہیں، میرے ساتھ چلی جائیے، وسیط نے سنجیدگی سے مروان کی ممی سے کہا تو وہ چونک پڑی۔ اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے ابنار کو گلے لگا کر اور بہت سا شکریہ ادا کر کے بولی، یہ شخص اتنا خطرناک اور قیامت ڈھانے والا تو نہیں لگ رہا جتنا تہنیت بیان کر رہی تھی۔ وہ اسے بڑی عزت اور تعظیم سے لیتے ہوئے قدرے فاصلے پر چل رہا تھا۔ آپ یہاں گل مہر کے علاقے میں کس کے گھر ٹھہری ہوئی ہیں؟ آخر کار وہ پوچھ بیٹھا۔ رشید افاقی صاحب کے گھر۔ میں نے ان کا اوپر والا کمرہ رینٹ پر لے رکھا ہے، بس دوسری گلی میں ہے ان کا گھر۔ سوری میں نے آپ کو اتنی رات میں زحمت دی۔ اچھا، ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑی جسے وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ دوپہر آپ اس بدماش ٹائپ گروپ میں کیسے جا بیٹھی تھی؟ اس قسم کی تو نہیں لگ رہی آپ۔ وہ دل میں چھپتے سوال کو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ابنار کو یقین تھا کہ وہ یہ سوال ضرور کرے گا، زیادہ دیر تک اپنے تجسس کو دبا کر نہیں رکھ سکے گا، بلکہ اسے یقین تھا کہ شاید یہی پوچھنے کے لیے وہ اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے راضی ہوا تھا۔ آخر خدائی فوجدار کیوں بن رہا تھا؟ نہیں ایسے نہیں ہے، وہ سب یہ محض چھوٹی سی شرارت بھی ان کی بلکہ بچپنا سمجھ لیں۔ ہم سب مکینیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، نہایت شریف اور بے زر ہیں۔ وہ دھیمے زوروں میں اسے سارا واقعہ بتانے لگی۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، انداز بیاں اس سے بھی زیادہ دلفشی تھا، یوں جیسے کوئی دریا دھیمے سے بہہ نکلا ہو، یا چاند ٹھنڈی نرم کرنیں بکھیرنے نکل چلا ہو، یا پھر گلیاں چپکے سے کھلنے لگی ہوں۔ وہ گاہے بگاہے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آپ کی پوسٹنگ دہلی کے کس علاقے میں ہے؟ اپنی بات ختم کر کے وہ یوں ہی پوچھ بیٹھی۔ دہلی میں نہیں، میری پوسٹنگ الہ آباد میں ہے، SSP ہوں میں اس علاقے کا۔ اس کے لہجے میں اپنے عہدے کا کوئی روب نہیں تھا، بلکہ سرسری سا اطلاعی انداز تھا۔ لیجئے، آپ کی منزل آ گئی، خدا حافظ۔ اس نے بڑے سے گیٹ کی بیل پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اندر سے دروازہ کھولنے میں رابعہ نے کافی دیر کی تھی۔ نیند کی جھونک میں پڑتی وہ سامنے کھڑے وسیط کو دیکھ کر ایک دم الرٹ ہو گئی۔ اتنی دیر میں ڈور کھولا جاتا ہے؟ وہ یکایک تبدیل ہوا تھا، لہجے میں کسی گھراہٹ در آئی تھی۔ غلطی ہوگی چھوٹے صاحب، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں دروازے پر، وہ کانپتی ہوئی بولی۔ چھوٹے صاحب؟ اب سناٹوں میں گھرنے کی باری ابنار کی تھی۔ اس نے متوش نظروں سے وسیط کی طرف دیکھا۔ 3 دن سے تو یہ اپنے دوست مروان بھائی کے گھر تھے۔ وسیط بھائی، اب مجھے کیا معلوم تھا کہ رات یہیں سونے کے لیے چلے آئیں گے۔ جب وسیط تیز قدموں سے سامنے والے کمرے میں جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو رابعہ نے بے ساختہ بڑبڑا کر کہا، تو یہ ہے نور المصباح افاقی کا سب سے چھوٹا کھر دماغ بیٹا وسیط افاقی۔ اچھا ہوا میں نے اپنا لہجہ نہایت پولائٹ رکھا، ورنہ اس سے کیا بعید تھا کہ مجھے آج ہی گھر سے نکال باہر کھڑا کر دیتا۔ اس نے اندر جانے کے لیے بامشکل قدم گھسیٹے۔ چند وہموں پہ نہ رکھ فکر و عمل کی بنیاد، صرف بنیاد سے تعمیر بدل جاتی ہے۔ دل نہ بدلیں گے تو حالات بدلنے سے رہے، دل بدل جانے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج اتوار کے دن چھٹی ہونے کے سبب وہ ان کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے، زیادہ تر ڈشز تو دادو ہی مجھے سکھا گئی تھی، کچھ میں نے یونس چچا کی بیوی شائستہ چچی سے بھی سیکھی۔ اب آپ آنٹی، مجھے کچھ نہ کچھ آپ سے سیکھنا ہے۔ وہ پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے نور المصباح افاقی سے مخاطب تھی۔
انہیں کچھ کھانا پکانا آتا ہوگا تو تمہیں سکھائیں گی نا؟ رشید آفاقی کے چہرے پر مسکراہٹ کی کرنیں سے چمکی تھی۔ ہمارے خاندان میں یہ 4 جنریشن کے بعد پیدا ہوئی پہلی لڑکی تھی۔ ان کے تو اتنے لاڈ تھے کہ انہیں کبھی کچن میں داخل تک نہیں ہونے دیا گیا، اس لیے ہم نے ہمیشہ اپنے ساتھ ایک خانسما رکھا۔ کینیڈا میں قیام کے دوران سب سے زیادہ پریشانی ہوئی تھی۔ وہاں کوک ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہاں یہ کبھی کبھی دال چاول وغیرہ بنا لیا کرتی تھی۔ آپ لوگ رشتے دار ہیں آپس میں؟ ابنار نے نور الصبا آنٹی کی سمت دیکھا تو ان کے چہرے پر خجالت پھیلتی نظر آئی، پھر ان نظروں میں خاموش رہنے کی التجا تیر گئی تھی۔ ہاں، فرسٹ کزن ہے، رشید آفاقی نے بیوی کی نظروں کو سمجھتے ہوئے مختصراً جواب دیا اور کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پچھلے دنوں رمیز اور وسیط یہاں تقریباً 1 ہفتے رہے۔ تم نے جو محتاط قسم کا الگ تھلگ رہنے کا رویہ اپنایا تھا وہ مجھے پسند آیا۔ ایسے رہو گی تو ہمارا تمہارا ساتھ کافی دنوں تک چل سکتا ہے، پھر تو تمہیں ہاسٹل جانے کی بھی ضرورت نہیں، تم اپنا بی ٹیک ہمارے ساتھ رہ کر مکمل کر سکتی ہو۔ نور الصبا آفاقی نے موضوع ہی بدل دیا۔ ان کے انداز میں اب اس کے لیے کچھ نرمی اتر آئی تھی۔ اس نے متفکر نظروں سے رشید آفاقی کو دیکھا۔ اس کا سارا کریڈٹ ان کو ہی جاتا تھا۔ جس رات وہ وسیط کے ساتھ کافی دیر سے گھر واپس آئی تھی، انہوں نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے دونوں کو گیٹ کے اندر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ تب تو وہ دانستہ خاموشی اختیار کر گئے تھے، لیکن اگلے دن جب وہ پیدل ہی تیزی سے یونیورسٹی کی جانب رواں تھی تو ان کی رسٹ کلر کی شارلٹ ان کے نزدیک آ کر رکی تھی اور اسے ساتھ بیٹھ جانے کے لیے کہا تھا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اکثر وہ یکساں اوقات پر نکلتے تو وہ اسے ڈراپ کرتے آفس چلے جایا کرتے تھے۔ آج مروان کی شادی میں شریک ہونے کے لیے رمیز بھی آگرے سے آ رہا ہے، وسیط تو ہے ہی یہاں موجود، اور تم ان دونوں سے جتنا فاصلہ رکھو گی اتنے ہی دن ہمارے ساتھ اس گھر پر رہ سکو گے۔ کل رات وسیط کا تمہارے ساتھ آنا نور الصبا کے علم میں نہیں ہے، ورنہ اگر اسے معلوم ہو جاتا تو وہ ایک لمحہ بھی نہ لگاتی تمہارا سامان نکال کر باہر پھینکنے میں، اور اس معاملے میں وہ بے حد سخت ہیں، اور اگر اس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو میں بھی مجبور ہو جاؤں گا۔ فی الحال میں نے رابعہ کو بھی خاموش رہنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک شریف لڑکی ہو اور تمہیں ابھی تک ہاسٹل میں کمرہ ملا بھی نہیں ہے، بس اسی لیے خبردار کر رہا ہوں۔ پھر جب تک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نہیں آ گیا تب تک وہ اسے سمجھاتے رہے، اور یہ انہی کے سمجھانے کا اثر تھا کہ اس نے اس کے بعد اپنے کمرے کو ہی نہیں بلکہ سیڑھیوں کے اوپری دروازے کو بھی اندر سے بند کر لیا تھا۔ کالج آنے جانے کے لیے پچھلا دروازہ ہی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور رابعہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا ناشتہ کھانا یہیں کمرے میں لا کر دے جایا کرے۔ ویسے بھی ان دنوں اس کے فرسٹ سیمسٹر شروع ہونے والے تھے۔ بی ٹیک انجینئرنگ کا اسٹڈی شیڈیول بہت سخت تھا۔ ہر 4 مہینے بعد ایک سیمسٹر امتحان اور 2 شینٹل ٹیسٹ، 6 مشکل اور خطرناک پیپر منہ پھاڑے اسے ہلائے دے رہے تھے۔ پھر کلاسوں کا شیڈیول بھی بہت ٹف تھا۔ صبح 8 بجے جو کلاسز شروع ہوتی تو 5:30 بجے تک ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلنا نصیب ہوتا۔ لائبریری کارڈ بن کر آ گیا تھا۔ چند کتابیں تو انجینئرنگ کی لائبریری سے ہی مل گئی، کچھ جو لینا مارکیٹ سے جا کر خریدی۔ پھر جو وہ پڑھنے میں مصروف ہوئی تو اسے ارد گرد کا کچھ ہوش نہ رہا۔ کب رمیز آفاقی آیا، کب ان دونوں بھائیوں نے واپسی کا قصد کیا، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ مروان تک کی شادی میں شریک ہونے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ یوں ہی وقت کا ضیاع، اور وہاں پھر ٹکراؤ ہوگا نور الصبا آنٹی کے بیٹوں سے۔ حالانکہ رابعہ نے مروان کی ممی کے فون کے متعلق بھی بتایا تھا، وہ اسے بلانے کے لیے یاد دہانی کے طور پر کال کر رہی تھی، مگر وہ اسے بھی نظر انداز کر گئی۔ فی الوقت اس کی نظر میں سب سے اہم اس کی اسٹڈی تھی۔ کچھ سیشنل پیپر 2 کے حساب سے 3 دن میں ختم ہوئے، تب وہ جا کر قدرے پرسکون ہوئی، اور آج اس کے بعد یہ اس کا پہلا ویکنڈ تھا جب رشید آفاقی نے خود اسے نیچے لنچ کے لیے مدعو کیا تھا۔ میں بھی یہی دعا کرتی ہوں آنٹی کہ 4 سال کا یہ عرصہ آپ ہی لوگوں کے زیر سایہ مکمل ہو۔ اس نے مختصراً بات ختم کی اور پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اس نے رازینہ کو ہی تیار کیا تھا کہ سی پی لے جا کر پیلیکا بازار سے تھوڑی سی شاپنگ کرا دے۔ اس بیچاری نے ہی اناؤ جانے کے لیے لکھنؤ تک کی سیٹ بھی بک کروائی تھی ٹرین میں۔ ابنار خود بھی ہر طرح سے اس کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ پہلے سیمسٹر میں رازینہ نے نہ صرف اس کے نوٹ سے استعادہ کیا تھا بلکہ وقتاً فوقتاً ڈاؤٹ بھی اس سے
کلیئر کیے تھے، کل ہی تو سیمیسٹر ختم ہوئے تھے اور آج وہ وعدے کے مطابق ابنار کو پہلکا مارکیٹ لے آئی تھی۔ روشنی اچھی خاصی تھی جب وہ اس انڈر گراؤنڈ ایئر کنڈیشن مارکیٹ میں داخل ہوئی۔ وقت کب اور کیسے اتنا گزرا کہ اندازہ ہی نہ ہوا۔ باہر نکلی تو اندھیرے کا سیاہ دیو اپنے پر چارے طرف پھیلا چکا تھا۔ 4 گھنٹے گزر چکے تھے تو سبھی سوچ رہی تھی کہ بھوک اتنے زوروں سے کیوں لگ رہی ہے۔ ذرا زینہ نے ریسٹ واچ پر اب نظر ڈالی۔ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ گھر سے خوب کھا پی کر چلی ہوں۔ ابنار نے آنکھیں دکھائے۔ وہ تو تم نے گھما پھرا کر ہضم کرا دیا، تمہاری طرح بھوک پروف نہیں ہوں۔ چلو اب زیادہ نخرے نہ دکھاؤ۔ وہ اسے گھسیٹ کر نزدیک والے ریسٹورنٹ میں لے آئی۔ وہ سامنے ہی ایک پوری ٹیبل گھیرے آرام سے سگریٹ نوشی میں مصروف نظر آیا۔ وسیع آفاقی، رازینہ نے سرگوشی کی تھی۔ رائٹ ہینڈ پر کارنر والی سیٹ پر۔ واپس چلو ورنہ پھر کوئی تماشا بنائے گا۔ ہاں واقعی نکل چلتے ہیں۔ وہ بھی سامنا کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے بھاری بھاری شاپرز سنبھالے واپسی کا قصد کیا تھا، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان دونوں کو اندر آتا دیکھ چکا تھا۔ چیتے کسی پھرتی سے وہ اس جانب آیا تھا اور ان دونوں کا راستہ روک لیا تھا۔ ارے آپ نے تو ڈرا ہی دیا، ہمیں بھی کوئی مجرم سمجھ لیا کیا؟ ابنار کے منہ سے ایک دم ہی نکلا تھا۔ بھاگ تو اسی انداز میں رہی تھی۔ وہ مسکراتا انہیں اپنی ٹیبل تک لایا تھا۔ کراؤڈ تو دیکھیے یہاں، بس اسی لیے واپس جا رہے تھے۔ وہ دونوں مجبوراً زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ اس وقت اپنی SSP کی وردی میں تھا۔ خاکی رنگ پر اکلوتا چمکدار اسناد سجائے نام اور عہدے کا بیج پہ بھی سنہری حروف میں چمک رہا تھا، اور اسی میں اس کا لمبا قد اور وجیہہ سراپا مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ کیا آپ سیدھے الہ آباد پولیس اسٹیشن سے ادھر ہی چلے آ رہے ہیں؟ رازینہ کے لبوں میں کھجلی ہوئی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ ابنار کی وجہ سے اسے وسیط کے متعلق ساری معلومات حاصل تھی۔ ہاں اتفاق سے 2-3 دن کی چھٹی مل گئی، ایک دوست بھی آ رہا تھا گھر گاؤں تک، تو ہم دونوں باری باری ڈرائیو کرتے چلے آئے۔ گھر نہیں گئے کیا؟ وہ بھی یوں ہی پوچھ بیٹھی۔ وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، ڈیڈی اپنے آفس میں ہے اور موم کسی پارٹی میں بزی۔ گھر پہنچنے سے پہلے فون کیا تھا تو معلوم ہوا، بس پھر میں وہاں گیا ہی نہیں۔ بیلٹ اور والیٹ کی خریداری کرنی تھی تو سیدھا CP ہی چلا آیا۔ وہ بڑے اطمینان سے یوں بتا رہا تھا جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ ویٹر ڈھیروں کھانے پینے کی سامان لے کر آ گیا۔ بھیل پوری، بھلوں کی چاٹ، پاپڑی چاٹ، دہی بھلے، چھولے بھٹورے، اتنا سارا سامان دیکھ کر دونوں کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا آپ یہ ٹیبل گھیرے اتنے سارے سامان کا آرڈر کیے ہمارا انتظار کر رہے تھے؟ رازینہ سے صبر نہ ہوا تو وہ پھر بول پڑی۔ وہ ایسی ہی نرم دل اور سادہ فطرت تھی، زیادہ دن تک کسی کے متعلق کوئی بغض پال کر رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ وسیط نے نرم لہجے میں اس سے بات کر لی تو وہ بھی رات گئی بات گئی والے مقولے پر عمل کرتے ہوئے سب بھول بھال گئی۔ شاید وہ مسکرا دیا۔ اصل میں وہاں سے کچھ کھائے پیے بغیر ہی چل دیے تھے ہم، بس اب شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کافی کا سپ اٹھاتا بولا۔ تو پھر خالی پیٹ یہ کافی کیوں پی رہے ہیں؟ پہلے تھوڑا سا کھا تو لیں۔ ابنار اس کی پلیٹ سیدھی کرتے ہوئے مختلف کھانے پینے کا سامان اس کی جانب بڑھانے لگی۔ ایسا اپنائیت بھرا سلوک اس کی فطرت کا خاصا تھا، مگر وہ مشکور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کھانا پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ رانیہ کھانے کے معاملے میں کسی قسم کی شرم کو کبھی ملحوظ خاطر رکھتی ہی نہیں تھی، تو وہ تیزی سے شروع ہو گئی، جبکہ ابنار اپنا موبائل نکالے مس کال چیک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ شاپنگ کے دوران کئی بار شبہ ہوا کہ وہ بجے جا رہا ہے۔ تمہارے موم ڈیڈ کی کئی کالز میرے سیل نے ریسیو کی ہیں، تم اپنا موبائل بھی چیک کرو۔ لگتا ہے کہ تم سے رابطہ نہ ہونے کی صورت میں مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے انہوں نے۔ وہ رازینہ کے شانے کو ہلاتے ہوئے بولی۔ اچھا؟ وہ فکر مند سی کھانے کے دوران ہی اپنا موبائل نکال کر دیکھے گئی، پھر کتنی ہی دیر دور جا کر نہایت سنجیدگی سے اپنے والدین سے بات کر کے وہ واپس آئی۔ سوری ابنار، مجھے فوراً گھر پہنچنا ہے۔ ڈیڈ کے امریکہ والے دوست اور ان کی فیملی ہمارے گھر آ رہی ہے، اور موم ڈیڈ کا کہنا ہے کہ مجھے اس وقت ہر حال میں وہاں موجود رہنا ہے۔ اصل میں ان کے بیٹے پر ڈیڈی کی نظر ہے۔ وہ شوخی سے آخری جملہ ابنار کے کان میں بولی تو ابنار نے آل دی بیسٹ کہہ کر اسے رخصت کر دیا۔ آپ کی یہ دوست آج مجھے قدرے مختلف سی نظر آئی، وہ رازینہ کے جانے کے بعد بولا۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہمارا فرسٹ امپریشن ہی آخری ثابت ہو، آپ بھی تو ویسے نہیں جیسے سب لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، وہ اسے بغور دیکھ کر بولی۔ اس کے تمام دوستوں نے، ملازمہ رابعہ نے کیا خاکہ کھینچا تھا اس کا، کچھ ایسا خونخوار تو نہیں لگ رہا تھا۔ مثلاً وہ واقعی بھوکا تھا کیونکہ مسلسل کھانے میں مصروف تھا، جبکہ وہ برائے نام ہی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔
خاص سے دہشت انگیز قسم کے بتائے گئے تھے آپ؟ وہ بغیر لگی لپٹی کے بولی۔ اور یہ ضرور آپ کو میرے پیرنٹس اور بھائی بھابھیوں نے بتایا ہوگا۔ ہر جگہ میری عزت کا ایسے ہی جنازہ نکالتے پھرتے ہیں۔ میرے علاوہ جس بھائی کے پاس میں ان سے پوچھوں تو تعریف و توصیف کے پھوارے ہی نکلیں گے ان کے منہ سے۔ اس کے لہجے پہ اچانک ہی نہ جانے کتنی محرومیت کے کانٹے ہو گئے۔ سرخ آنکھیں دل کے ہزار بار روندے جانے کا چینک چینک کر اعلان کر رہی تھی۔ وہ اچانک ہکا بکا سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنی برائیاں سن کر یقین جانیے کبھی کبھی تو دل چاہنے لگتا ہے کہ ایسا ہی برا اور بدنام بن جاؤ جیسا کہ وہ سب سے کہتے پھرتے ہیں۔ وہ نفرت زدہ لہجے میں مزید بولا۔ اب وہ ایک دم چونکی تھی۔ اس کا وجود بالکل اپنے جیسا لگا۔ وہ بھی تو ایسی ہی زہر آلود باتیں سب سے کیا کرتی تھی جب موم نے اسے اور ابھی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ کھلے عام انہیں مردہ وجود کہا کرتی تھی۔ وہ تو ابھی اور دادو نے اپنی بے پناہ محبت اور چاہت سے اسے سمیٹ لیا تھا اور اس کا سارا زہر گویا چوس لیا تھا، ورنہ اتنے نامساعد حالات میں وہ اتنے مثبت انداز میں کیوں کر سوچ پاتی؟ شاید اسے ایسا کوئی نہیں ملا تھا جو یوں سنبھال لیتا۔ وہ بھی ابنار کی طرح بالکل تنہا ہی تھا، محض اپنی ذات اور سوچوں میں گم۔ آپ انتہائی ایجوکیٹڈ اور بہترین پوسٹ پر فائز انسان ہیں۔ صحت آپ کی شاندار ہے، اتنے اسمارٹ اور ڈیشنگ ہے کہ جس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے وہ نہ نہیں کر سکے گا۔ آپ کو تو ہر دم اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس حد تک آپ کو نوازا۔ وہ ایک دم ہی اسے سمجھانے پر کمر بستہ ہو گئی۔ موم کا کہنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں سب سے کم صورت ہوں۔ آپ کو کہاں سے اتنی خوبیوں کا مالک لگ گیا؟ لمحوں میں اس کی کیفیت بدلی تھی اور وہ اچانک مسکرانے لگا تھا۔ مجھے آپ کے بھائیوں سے غرض نہیں، میں نے جو کہا وہ ثابت کر سکتی ہوں۔ ذرا اپنے اطراف میں نظر ڈالیے، یہاں موجود ہر لڑکی بس چوری چھپے آپ کو ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ اس کے دل میں موجود غلط فہمیوں کا مواد باہر نکالنے کے لیے بڑے جوش و خروش سے سرگرم عمل ہو گئی۔ لڑکیاں تو ایسی کم ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ ہاں، یہاں موجود تمام لڑکے تمہیں گھورنے میں ضرور مصروف ہیں، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ پاسبل ہے یہ بھی، کیونکہ میں بھی خاصی اٹریکٹیو اور چارمنگ شخصیت کی مالک ہوں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے، صبح صبح نکلنا ہے مجھے لکھنؤ کے لیے، ابھی سامان کی پیکنگ بھی باقی ہے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اطمینان سے بیٹھیے، چلتے ہیں ابھی، جیپ ہے میرے پاس۔ وہ ابھی مزید وہاں بیٹھ کر اس سے گفتگو کرنے کا متمنی تھا۔ نہیں سوری، ویسے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، ایک ضروری کام اور بھی ہے مجھے، اسے کرتے ہوئے گھر پہنچوں گی۔ وہ الوداعی کلمات کہتی پھر اس کے ہزار بار روکنے پر بھی نہیں رکی تھی۔ اس کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر پہنچنے کی غلطی تو وہ کسی طور نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی ماضی میں نکل جاتے ہیں، وقت کے رنگ بدل جاتے ہیں، اعتبار ان پر نہ کرنا لوگوں، اشک تو یوں ہی پھسل جاتے ہیں۔ نوابوں کے شہر لکھنؤ کے چار باغ ریلوے اسٹیشن پر یونس چچا اس کے منتظر تھے۔ ایک سکون اور طمانینت کا احساس اس کے اندر باہر اٹخلیاں کرتا پھر رہا تھا۔ اس نے آخر کار میکینیکل انجینئرنگ کا پہلا سیمسٹر تو زبردست انداز میں دے ہی دیا تھا اور کافی حد تک سیٹ ہونے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ یونس چچا نے اناؤ پہنچنے کے لیے ایک ٹیکسی کر لی تھی۔ طلوع آفتاب کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تھی اور 11 بجے کے قریب لکھنؤ پہنچی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ مزید درکار تھا اناؤ پہنچنے میں۔ لکھنؤ اور کانپور کے درمیان واقع یہ ضلع 5 تحصیلوں کو اپنے گھیراؤ میں لیے ہوئے ہے۔ گنگا ندی کے میدانی علاقوں میں شامل ہونے کی وجہ سے یہاں کی مٹی بے حد زرخیز ہے، اور یہ گنگا ندی ہی ہے جو اناؤ اور کانپور کے درمیان کھڑی ہو کر دونوں علاقوں کی حدیں مقرر کرتی ہے۔ یونس چچا دادو کی سگی بہن کے بیٹے تھے۔ چند بکھے زمین اور بڑی سی خستہ حال اجاڑ حویلی انہیں اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ پڑھائی لکھائی کی طرف چونکہ انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی، اس لیے اب ذریعہ معاش ان زمینوں پر معمولی قسم کی کاشتکاری تھی۔ دادو جب تک زندہ رہی ان کی خاموش قسم کی مالی امداد کرتی رہی۔ ہر عید پر ان کی تینوں بیٹوں کے کپڑے بناتی۔ بقرہ عید پر ڈھیروں گوشت چچا سمیٹ کر اناؤ لے جاتے۔ اسے یاد تھا کہ ایک بار دانشتہ چچی کے اپینڈکس کا درد اٹھا تھا، جس کا آپریشن بھی دادو نے ہی کرایا تھا۔ تمہاری چچی صبح سے ہی تمہارے آنے کی خوشی میں کھانا بنانے میں مصروف ہے۔ یونس چچا نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑا تھا۔ اچھا، کیا کیا پکا ڈالا چچی نے؟ وہ چونکی تھی۔ سارے ساگ ملا کر گوشت کا سالن بنایا، اروی کے پتے اور ہرے مسالے کی مرغی۔ تمہیں یہ سب
بہت پسند ہے نا؟ یونس چچا دروازے کے سامنے پہنچتے ہوئے سامان اتارنے لگے۔ ادھر وہ بھی دروازے سے گزرتی آم، امرود اور جامن کی نرم چھاؤں میں آ گئی۔ رہائشی حصے سے آگے یہ کافی بڑا حصہ یونس چچا کے تصرف میں تھا اور یہاں محض ان چند درختوں کا ہی راج تھا۔ پچھلی بار دہلی جاتے ہوئے وہ بے شمار سبزی ترکاریوں کے بیج بو گئی تھی اور چچا کی بیٹیوں سنبل اور قدسیہ سے وعدہ بھی لے گئی تھی کہ وہ ان پودوں کی نہ صرف دیکھ بھال کریں گی بلکہ حفاظت بھی کریں گی۔ اور آج یہاں سے وہاں بے شمار ساگ سبزیوں کے پودے دیکھ کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ کلکاریاں مارتی کیاریوں کے درمیان بھاگ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر صنوبر، سنبل اور قدسیہ اندر دہوڑی سے باہر آ گئی۔ وہ سب اس کے گلے لگ رہی تھی اور تمام سبزیوں کو باری باری دکھا بھی رہی تھی۔ ہم نے 2 بھینسیں بھی خرید لی ہیں، 3 بکریاں اور بہت ساری مرغیاں پال لی ہیں۔ گھر کے پیچھے جو مولوی صاحب کا گھر تھا نا، وہ ابا نے خرید لیا ہے۔ وہیں چھپر ڈال کر بھینسوں اور بکریوں کو رکھا ہے۔ مرغیوں کا ڈربہ بھی وہیں بنا دیا ہے، 3 نمبر کی قدسیہ بڑے جوش سے بتا رہی تھی۔ اچھا، اسے حیرت ہوئی، ہر دم پیسے کی تنگی کا رونا رونے والے چچا کے لیے یہ کیوں کر ممکن ہو پایا؟ ارے لڑکیوں، اسے وہیں روکے رکھو گی یا اندر بھی آنے دو گی؟ دانشتہ چچی اندر سے پکار رہی تھی۔ بغیر دروازے کی دہوڑی کے بعد چوڑا سا آنگن تھا جس کے چاروں طرف پھیلے برآمدے میں وہ بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ لے صنوبر، اب روٹی ڈال جلدی جلدی تاکہ بہن گرم گرم کھانا کھا لے، وہ اپنی سب سے بڑی بیٹی سے مخاطب تھی۔ صبح سے لگی ہوں میں اس کی پسند کی ہانڈیاں بنانے میں۔ وہ آٹے سے سٹے ہاتھ دھوتی، اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتی لکڑی کے پترے سے اٹھی تھی اور اسے خوب بھینچ بھینچ کے پیار کیا تھا۔ میری لاڈو، میری بچی، ہم سب تجھے کتنا یاد کر رہے تھے۔ محبت کے اس مظاہرے پر وہ ہنستی تھی اور خود بھی ان سے لپٹ گئی تھی، اور تب اس کی نظر اس لشکارے مارتے گھر پر پڑی تھی۔ وہ سیدھا بدرنگ کچا پکا یہ گھر اپنے نئے سرے سے تعمیر ہوا نظر آ رہا تھا۔ سین، آنگن، دیواریں، چھت، سب پر نہ صرف پلستر ہوا تھا بلکہ رنگ و روغن بھی کیا گیا تھا۔ لگتا ہے چچا کی تو لاٹری نکل آئی، 6 مہینے میں اتنی تبدیلیاں، اور کسی نے مجھے بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ اس نے یوں ہی مسکراتے ہوئے کہا تھا، بس سوچا کہ ایک دم تمہیں یہ سب دکھایا جائے گا، تم کتنی خوش ہو جاؤ گی۔ یونس چچا اندر کمرے میں اس کا سامان رکھ کر باہر نکلے۔ تم اس کو ٹوٹے پھوٹے گھر میں جب رہا کرتی تھی تو سچ جانو، مجھے اور تمہاری چچی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اس بار فصل جیسے ہی اچھی ہوئی تو سب سے پہلے یہی کام کرا لیا۔ یونس چچا بڑے بڑے دانت نکالے کھی کھی کرنے لگے۔ ابا نے تو 6 بگھے کا ایک باغ بھی خریدا ہے۔ 14 سالہ قدسیہ پھر بول پڑی تھی، رے جلدی جا، اب کھانا لگا، زیادہ خوشی میں بدحواس ہو کر بک بک مت کر۔ چچی نے اسے آنکھیں نکال کر گھورا تھا اور پھر ڈانٹ کر کام میں لگا دیا تھا۔ بیٹا تم نہا کر آ جاؤ، میں اتنے میں سنبل سے دسترخوان بچھواتی ہوں۔ بلکہ سنبل پہلے ایسا کر کہ بہن کے کپڑے غسل خانے میں رکھ دے، بالٹی میں پانی بھر دینا۔ ارے بجلی تو جا غسل خانے کی، ہر بات پر مت ماری کرو ورنہ یہ گھر تو ٹھپ ہو جائے گا۔ چچی کے احکامات جو شروع ہوئے تو ختم ہونے میں نہ آئے۔ وہ بھی تھکی ہوئی تھی، سوٹ کیس کھول کر پہننے کے لیے کپڑے جو نکالنے لگی۔ چچی کے منگائے سامان پر نظر پڑی، بڑا سا بیگ نکال کر اس نے تبھی ان کے حوالے کر دیا تو اس کی باتیں کھل گئی۔ صنوبر کی شادی کے لیے منگایا ہے یہ سب، تم فکر مت کرنا، میں اس کے پیسے دے دوں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح تسلی دینے لگی، جس پر وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ یہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی، سامان منگواتی تھی، ادائیگی کا وعدہ بہت زور دے کر کرتی تھی اور پھر دینا بھول جاتی تھی۔ ابنار نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب وہ ان لوگوں کے گھر اس طرح آ کر کچھ وقت گزارتی ہے تو اتنا دینا دلانا اس کا فرض ہی بن جاتا ہے۔ وہ تو اس سے بھی بڑھ کر کرتی تھی، گھر میں داخل ہوتے ہی خرچ کے طور پر اچھی خاصی رقم ان کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ یوں اس کا دل بھی مطمئن رہتا تھا اور چچا کی فیملی بھی خوش و خرم رہتی تھی۔ 2-3 دن ان کے ساتھ گزار کر اس نے لکھنؤ جانے کی ٹھانی تھی۔ اپنا اسکول اسے بلاتا نظر آ رہا تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 12 سال گزارے تھے۔ جب بھی عثمانی میڈم کی یاد ستا رہی تھی، اپنا وہ گھر خوابوں میں نظر آ رہا تھا جہاں اس نے ابھی اور دادوں کے ساتھ زندگی کے بہترین سال گزارے تھے۔ ٹیکسی لے کر وہ سیدھی راج بھون کالونی پہنچی تھی۔ آخری بار دہلی جانے سے پہلے
جب وہ اپنے اس گھر میں آئی تھی تو چوکیدار بابا نے بتایا تھا کہ ان کا وہ اپارٹمنٹ ابھی کسی کو فروخت نہیں کیا گیا تھا، مالک مکان اس کی کچھ زیادہ ہی قیمت لگا رہا ہے، اب کہیں وہ فروخت ہی نہ ہو چکا ہو اور مکین خانہ اسے اندر گھسنے بھی نہ دے۔ وہ سوچتی وہاں پہنچی تھی اور پھر بلڈنگ کے نیچے چوکیدار بابا جیسے ہی نظر آیا تھا اس نے پہلا سوال یہیں کر ڈالا، ارے بیٹا، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، ابھی تک نہیں بکا وہ گھر؟ سب آتے ہیں مگر معاملہ نہیں نبٹ پاتا۔ بابا، میں کچھ وقت گزارنا چاہوں گی وہاں، آپ تھوڑی دیر کے لیے کھول دیں گے گھر؟ وہ ملتجی لہجے میں کہتی بابا کے پیچھے پیچھے سیکنڈ فلور کے اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ خالی بھائی بھائی کرتا گھر دھول مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ موم کو 3 بیڈ روم کے اس اپارٹمنٹ کو سجانے سنوارنے کا جنون تھا۔ اپنے صاف ستھرے پیارے سے اس گھر میں زندگی کتنی مطمئن، آسودہ اور سکون امیز تھی۔ وہ داخلی دروازے کو اندر سے بند کر کے باہری پیسیج میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی اور موم کی شادی کے 6 سال بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ نہ جانے کس کس نے کتنی دعائیں کی تھی، لیکن اس کی پرورش کی پوری ذمہ داری دادوں کے ذمہ رہی، کیونکہ موم اور ابھی دونوں ہی صبح کے نکلے شام کو گھر میں داخل ہوتے تھے۔ موم نگار رحمان لکھنؤ کی کسی مشہور کمپنی کی لیگل ایڈوائزر تھی، تو ابھی یوسف صدیقی کسی دوسری کمپنی میں انجینئرنگ پوسٹ پر تھے۔ دادو تمام دن ملازمہ کو مصروف رکھتی، کھانا بنانے سے لے کر صفائی تک کے سبھی کام نہایت قاعدے اور ترتیب سے انجام پاتے۔ ممی جب شام کو واپس آتی تو گھر چمکتا ہوتا۔ ابنار صاف ستھری خوش و خرم دادوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہوتی۔ مام اس سلسلے میں دادوں کی بے حد مشکور رہتی۔ اپنے دوستوں جاننے والے حلقوں میں وہ اکثر دادوں کی تعریف کرتی کہ ان کی وجہ سے وہ گھر اور ابنار کی جاب سے کتنی مطمئن اور بے فکر ہیں۔ دادوں نے نہ صرف اس کی پرورش کی تھی بلکہ زندگی کو برتنے کا ہر انداز سکھایا تھا۔ اللہ سے نزدیک بھی انہوں نے ہی اسے کیا تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں اس نے نہ صرف قرآن ختم کر لیا تھا بلکہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی بھی شروع کر دی تھی۔ موم صرف رات میں 2-3 گھنٹے ہوم ورک کرانے کا کام کرتی تھی، پھر یہ کام بھی وہ دھیرے دھیرے چھوڑتی گئی۔ وہ بہت محنتی اور قاعدے قرینے سے جم کر پڑھنے والی بچی تھی۔ وہ اسکول میں نہ صرف کلاس میں بلکہ پورے اسکول میں ٹاپ پوزیشن پر رہتی، طالبات میں مقبول، اساتذہ کی پسندیدہ ہستی۔ ہر نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں وہ جوش و خروش سے شریک ہوتی۔ وہ ایک ذہین و فطین طالبہ تھی۔ وہ شاید 12 یا 13 سال کی تھی جب ممی کی کمپنی میں شہیر انکل کی آمد ہوئی۔ وہ ممی کے اسسٹنٹ تھے۔ اکثر و بیشتر وہ فائلیں اٹھائے گھر پر چلے آتے۔ ابھی نے انہیں پہلے ہی دن سے ناپسند قرار دے دیا تھا۔ ادھر وہ گھر میں داخل ہوتے تو ادھر ابھی کی پیشانی پر شکنوں کا جال بکھر سا جاتا۔ ابھی اور مام کی عمروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، مگر ہر گزرتا وقت ابھی کی عمر اگر بڑھاتا جا رہا تھا تو موم کی عمر گھٹاتا جا رہا تھا۔ ابھی کا جسم فربی ہی مائل تھا تو موم کے لم ٹرم ہونے کی ہر کوئی مثالیں دیتا تھا۔ ابھی کے چہرے پر اگر بڑھاپا جا رہا تھا تو موم کے چہرے پر کسی نوعمر لڑکی کی معصومیت جیسے جم کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی ہر بات کو ٹینشن کے ساتھ لینے والے، چھوٹی چھوٹی بات سے فکر مند ہو جانے والے انسان تھے۔ وہ کسی بھی بات پر بہت زیادہ غور و فکر نہ کر کے فوراً فیصلے تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ لمحوں میں معاملے کو آر یا پار لگانے کی فکر میں رہتے، چاہے پھر اس کے نتائج کتنے ہی غمگین کیوں نہ ہو جائیں۔ دادو ہر دم انہیں صبر و برداشت کی تلقین کرتی، مگر وہ ہمیشہ ہر کسی سے ناراض شکایتیں ہی کرتے نظر آتے۔ اس کے برخلاف ماں بہت ٹھنڈے مزاج کی اور بہت سوچ سمجھ کر کام کرنے والی خاتون تھی۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتی کافی غور و خوض کے بعد کرتی اور پھر اس پر مستقل مزاجی سے ڈٹ بھی جاتی تھی۔ جیسے انہوں نے شادی کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دہلی کی جامعہ ملیہ یونیورسٹی سے انہوں نے محض LLB ہی کیا تھا، مگر شادی کے بعد لکھنؤ آ کر انہوں نے LLM کیا اور پھر اسی مضمون میں ریسرچ بھی کر ڈالی۔ ابنار کی پیدائش کے بعد وہ محض چند مہینے گھر پر رہی تھی اور پھر اکیلی جانے کی شروعات کر دی۔ ابھی تو اس جاب کے بھی خلاف تھے۔ دونوں کے درمیان اس تنازع کے باعث بہت تماشے ہوئے تھے، مگر ہمیشہ مصلحت کا جھنڈا لہراتی دادو ہی آگے بڑھتی تھی اور دونوں کے درمیان صلح و صفائی کرا دیتی تھی۔ مگر موم نے تعلیم کی ہی طرح اس سلسلے میں بھی اپنی من مانی ہی کی تھی اور آخر میں ابھی نے ہی ہتھیار ڈالے تھے۔ مگر پھر شہیر انکل والے معاملے کو لے کر
وہ بہت غم و غصے کا شکار ہو گئے تھے۔ موم کی کمپنی ان دنوں دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گئی تھی۔ کمپنی کی جانب سے ان پر مزید ذمہ داریاں بھی ڈالی گئی۔ وہ کافی رات تک نہ صرف خود لیپ ٹاپ کھولے کام میں مصروف رہتی بلکہ اکثر شہیر انکل کو بھی بلا لیتی۔ اس دن دادو صبح یونس چچا کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلی جاتی اگر میتھ کا ایک اہم ٹیسٹ اگلے دن نہ ہوتا۔ ابھی اس دن 4 بجے ہی آفس سے آ گئے ابنار نے اور انہوں نے ساتھ ہی دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ ہمیشہ 6 بجے تک گھر آ جانے والی موم کو جب اس رات 8 بج گئے تو ابھی نے پریشان ہو کر فون ملایا مگر فون ڈیڈ تھا یا شاید بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی۔ پریشان حال ابھی نے ان کے آفس فون ملایا تو معلوم ہوا کہ آج تو وہ 5 بجے ہی شہر کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی۔ پھر تو ابھی نے گھبرا کر کتنے ہی واقف کاروں کو فون کر ڈالا، کار نکال کر باہر کے 2-1 چکر بھی لگا ڈالے، اور جب ان کی پریشانی انتہاؤں کو چھو رہی تھی تب رات کے 11 بجے تھکی ماندی موم نے گھر میں قدم رکھا۔ کیا ہوا؟ کہاں تھی تم اب تک؟ گھبرائے ہوئے متوج سے ابھی جان ان کی جانب بڑھے تھے۔ وہ شہیر کے کڈنی میں درد ہوا تھا، اچانک اسے لے کر ہاسپٹل گئی تھی۔ ان لوگوں نے فوراً ایڈمٹ کر لیا، نہ جانے کتنے ٹیسٹ کرانے کے بعد اب کل آپریشن کرنے کے لیے کہا ہے۔ تم جانتے ہو اس بیچارے کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بہت پریشان تھا اس لیے میں ہی ساتھ چلی گئی۔ کہتے کہتے موم گرتی پڑتی بیڈ روم میں جانے لگی۔ آندھی طوفان کی طرح غصہ ابھی پر حملہ آور ہوا تھا۔ تمہیں یہ فکر تھی کہ شہیر کے درد اٹھا تھا مگر تمہیں یہ احساس نہیں تھا کہ تمہاری بیٹی آج گھر میں تنہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے نگار کہ تم نے کبھی میری، اس گھر کی اور اپنی بیٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں لی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا مگر اپنی بیٹی کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں سہن کر پاؤں گا۔ اس کی تیز چینکتی ہوئی آواز اور غضبناک لہجہ۔ ابنار سہم کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ فار گاڈ سیک یوسف، جتنا ناراض ہونا ہے صبح ہو لینا، اس وقت تو میری آواز بھی نہیں نکل رہی، صبح سے منہ میں پانی کی بوند بھی نہیں گئی ہے۔ مجھے یاد تھا کہ ابنار گھر پر اکیلی ہے مگر ساتھ میں یہ بھی معلوم تھا کہ تم بہت کیئرنگ قسم کے فادر ہو، آ جاؤ گے بھاگ کر بیٹی کے پاس۔ اب پلیز خاموش ہو جاؤ۔ ممی کا یہ کول انداز ابھی کے تن بدن میں آگ ہی لگا گیا تھا۔ ابنار نے دروازے کی جھری سے بس اتنا ہی دیکھا کہ ابھی آگ بگولا سے موم کو شانے سے کھینچتے باہر داخلی دروازے کی سمت جا رہے تھے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر دادو کو اناؤ میں فون ملا ڈالا۔ نہ جانے کیا ہو رہا ہے دادو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز جلدی سے آ جائیے۔ وہ گھبرا کر روئے جا رہی تھی۔ دادو بیچاری رات میں اس وقت کیوں کر آ پاتی؟ وہ تو صبح آئی تھی یونس چچا کے ساتھ، تو طوفان ان کے گھر کو برباد کر کے گزر گیا تھا۔ ابھی نے موم کو نہ صرف گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا بلکہ طلاق دے کر اپنی زندگی سے ہی دور کر دیا تھا۔ موم نے بھی پھر ایک لمحہ رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا اور گھر کو لمحوں میں چھوڑ گئی تھی۔ انہوں نے ابنار سے ملنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، یوں جیسے وہ صرف ابھی یوسف صدیقی کی ہی بیٹی ہو، ان سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ ان کے جانے کے بعد ابھی عجیب بے حال سے ہو گئے تھے۔ ان پر پہلا ہارٹ اٹیک اسی دوران پڑا تھا۔ دادو حیران پریشان، کبھی انہیں سنبھالتی تو کبھی ابنار کو۔ ادھر وہ ایک دم خاموش خشک آنکھوں سے ہر کسی کو تکا کرتی، شاید کہیں موم نظر آ جائے تو وہ انہیں پکڑ کر گھر لے جائے، اور پھر جب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ پھر شاید دادو نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ لکھنؤ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سعودی عرب چلی گئی ہیں اور وہیں کوئی جاب کر لی ہے، اور پھر 2 سال بعد نہ جانے کس نے یہ روح فرسا خبر سنائی تھی کہ شہیر انکل بھی ان کے پیچھے سعودی عرب چلے گئے اور وہاں دونوں نے شادی کر لی ہے۔ جبھی عثمانی آنٹی نے پھر دونوں کی چھوٹی سی بیٹی کا ذکر کیا تھا، اسے یاد تھا کہ جس دن اس نے یہ خبر سنی تھی بڑی نفرت سے سب سے کہا تھا، میری ماں نگار رحمان مر گئی، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، کیونکہ مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آیا کرتے۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی پہلی آزمائش نہیں تھی بلکہ آزمائش تو اس کے انتظار میں قطار لگائے کھڑی تھی کہ کب وہ ایک کو سہن کر کے آگے بڑھے تو دوسری اس کے گلے کا ہار بن جائے۔ دادو نے ساتھ چھوڑا اور اس کے صرف 6 مہینے بعد ابھی پر آفس میں بیٹھے بیٹھے دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا جس میں وہ جانبوز ہی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد کے اگلے 2 مہینے اس پر کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ محض 17 سال کی اس کی عمر تھی اور 12ویں جماعت میں اس نے قدم ہی رکھا تھا کہ یہ قیامتیں ٹوٹ پڑی۔ سارا اسکول، پوری کالونی، نہ جانے کون کون اس کے ارد گرد تھا۔ پھر یونس چچا کے دل میں خدا نے رحم ڈالا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ اناؤ لے آئے تھے۔ زندگی کی جتنی بے رحمی اس نے جھیل لی تھی اس سے زیادہ جھیلنے کی اب اس میں سکت نہیں تھی، اور تب بھی ممی نے اسے پکارا تھا، نہ جانے
کتنی ہی بار جبھی عثمانی میڈم نے اس سے بات کرانے کی کوشش کی، مگر اس کے دل میں نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان سارے حالات کی ذمہ دار وہی تو تھی۔ نہ وہ ان سب کو چھوڑ کر جاتی اور نہ وہ یوں زندہ درگور ہوتی۔ مر بھی جاؤں تو میری شکل انہیں نہ دکھانا، اس نے گریہ ازاری کرتے ہوئے سب سے کہا تھا۔ چوکیدار بابا باہر دروازے پیٹے جا رہے تھے۔ بیٹا، اندھیرا ہونے کو آیا، کیا آج رات یہیں گزارنی ہے؟ تب جا کر وہ ماضی کے سیاہ غمناک اندھیروں کی دیواریں پھلانگتی ہوئی باہر نکلی۔ چہرے کو بھگونے بے تحاشا آنسو اس نے بڑی بے دردی سے صاف کیے تھے۔ پھر واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی کے نہ جانے کتنے ہی چھینٹے مارے تھے۔ تب جا کر باہری دروازہ کھولتے ہوئے اس نے چوکیدار بابا کا سامنا کیا تھا۔ نہیں بابا، میں جمیع عثمانی میڈم کے گھر جاؤں گی، کیا آپ مجھے وہاں تک چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ ان سے اتنی ہی فری تھی۔ تمام بچپن بلڈنگ کے سامنے ان کی نظروں کے آگے کھیلتے ہوئے گزرا تھا۔ اکثر وہ اور دادو چھوٹی سی ایک باسکٹ رسی میں ڈال کر اوپر سے لٹکا دیا کرتے تھے، جس میں روپیہ اور کھانے پینے کے سامان کی لسٹ ہوا کرتی تھی۔ بابا منٹوں میں یہ سارا سامان بازار سے لا کر اسی باسکٹ میں رکھ دیا کرتے تھے اور جیسے وہ اور دادو اوپر کھینچ لیا کرتی تھی۔ لو بیٹا، عثمانی میڈم کا گھر آ گیا، کمرے کی بجلی جل رہی ہے، اس کا مطلب وہ اندر ہی ہیں۔ جبھی میڈم کا گھر اسی کالونی میں ان کے اپارٹمنٹ کے نزدیک ہی تھا۔ دونوں جلدی ہی وہاں جا پہنچے تھے۔ ایک منٹ بابا، میں آپ کے لیے اونی مفلر اور موزے لائی ہوں، سردی بہت ہے بابا، اور آپ اپنے کانوں اور پیروں کو ڈھکنا بھول ہی جاتے ہیں۔ اسے تب جا کر یاد آیا تو جلدی سے بیگ سے یہ دونوں چیزیں نکال کر دینے لگی۔ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ لے آتی ہے ہماری بیٹی، دیکھو اس وقت بھی میں نے تمہارا ہی دیا ہوا کوٹ پہن رکھا ہے۔ بوڑھے چوکیدار کی آنکھیں ایک دم ہی بھیگی تھی۔ اچھا کیا جو پہن لیا، اب جلدی سے یہ مفلر اور موزے بھی پہن لیں۔ اگر میرا کوئی گھر ہوتا تو میں تو ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتی، یوں بڑھاپے میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا نہ ہونے دیتی۔ وہ گرم جوشی سے بابا کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، اللہ دے گا تجھے یہ سب کچھ، بہت بڑا گھر، بے شمار جائیداد، تم دیکھنا تو اور فکر نہ کرنا بیٹا، ہر سیاہ رات کے بعد سفید صبح نمودار ہوتی ہے۔ بوڑھے بابا نے جیسے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تو وہ جیسے ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ یس، اسے ملے گا سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے کی خوشیاں کچھ دن کے لیے چھپا کر رکھ دی ہیں، پھر ایک دن دے دیں گی ساری کی ساری۔ اس نے قدرے فریش موڈ کے ساتھ گراؤنڈ فلور کی بیل ڈور پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جب ہی میڈم کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ صبح سے منتظر ہوں تمہاری، سوچا تھا کہ اگر جلدی آ جاؤ گی تو اسکول ساتھ ہی لے جاؤں گی، سب لوگ تمہیں بے حد یاد کر رہے تھے۔ وہ اسے گلے سے لگا کر بولی، رات رکوں گی نا آپ کے پاس، صبح چلیں گے اسکول۔ وہ اطمینان سے ان کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ادھر وہ تیزی سے اس کے لیے پوریاں تل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کی ان سبھی ساتھی ٹیچر جو ابنار کو پڑھا چکی تھی کے متعلق بتاتی بھی جا رہی تھی۔ وہ موم کی بچپن کی دوست تھی، مگر کتنا تضاد تھا دونوں کی فطرتوں میں۔ موم نے اپنی خوشی اور آزادی کی خاطر اپنی بیٹی، شوہر، سب کو چھوڑ دیا تھا، جبکہ جبھی میڈم نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانے لکھانے میں اپنی زندگی، اپنی مسرتیں سب سہج دی تھی۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد وہ کانپور سے لکھنؤ چلی آئی تھی، جہاں نہ صرف انہوں نے جاب کی تھی بلکہ اپنی تعلیم مزید جاری بھی رکھی تھی۔ لا مرٹنری اسکول لکھنؤ کا معیاری اور شاندار اسکول تو تھا ہی، مگر اس میں ابنار کو داخل کرانے کی ایک وجہ جبھی میڈم بھی تھی۔ وہ اسکول میں رہ کر ابنار کی ہر طرح سے مدد کرتی تھی۔ ابھی کے انتقال کے بعد ان کی کمپنی سے گریجویٹی کی رقم دلانے میں جبھی میڈم کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ تبھی چین سے بیٹھی تھی جب تمام روپیہ وصول کر کے ان کے نام کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا تھا۔ ابھی کی نئی کار کی چوری کی رپورٹ بھی انہوں نے ہی پولیس کو کی تھی۔ نہ جانے کون بدبخت بلڈنگ کے نیچے کھڑی کار اڑا کر لے گیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی، اور اب تو ابنار اس کی جانب سے مکمل طور پر نا امید ہی ہو گئی تھی۔ بیٹا، نگار سے بات کر لو، ضد نہ کرو، وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہے کہ تمہارے ابھی کے بعد اب تمہارے تعلیمی خرچے کیوں کر پورے ہو رہے ہوں گے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آلو کی سبزی، چھولے اور دہی بڑے رکھ کر گرم گرم پوریاں لانے لگی۔ میں بھوک ہی مر جاؤں گی مگر ان سے ایک پیسہ نہیں لوں گی، اس نے سرسری سے لہجے میں جواب دینے کی کوشش کی تھی، مگر جبھی عثمانی جانتی تھی کہ وہ اس معاملے میں کتنی ضدی اور اٹل فیصلے کی ہے۔ ذرا انہیں اس تکلیف کا احساس تو ہونے دو کہ وہ وہاں لاکھوں ریال کما رہی ہیں اور یہاں ان کی بیٹی۔ وہ جملہ مکمل کرتے کرتے رک گئی۔ جبھی میڈم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کی زبان بند کر گئے تھے۔ بس اندھیروں سے بچانا تھا اسے، رکھ دیے آنکھوں کے تارے ہر طرف۔
اسے دہلی واپس آئے تیسرا دن تھا۔ 20-22 دن وہ اناؤ میں گزار آئی تھی۔ دوبارہ لکھنؤ جا کر جبھی میڈم سے ملاقات ممکن ہی نہ ہو پائی۔ وہ سرما کی چھٹیاں گزارنے کانپور اپنے بہن بھائیوں کے پاس چلی گئی تھی۔ ادھر یہاں رشید آفاقی کے بنگلے میں خوب رونق لگی تھی۔ نور الصبا آنٹی کے دونوں بیٹے معید بھائی اور حنیف بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی رشیدہ انکل کے چھوٹے بھائی حمید انکل اور ان کی بیوی بھی پچھلے ہفتے آ گئے تھے۔ ان سب کی دوپہر لان کی دھوپ میں اور باقی کا دن کمروں میں دبکے ہوئے گرم مونگ پھلی، کاجو اور اخروٹ کھاتے گزرتا۔ وسیط اور رمیز بھی نئے سال کے اس موقع پر چھٹیاں لے کر سب میں شامل ہو گئے تھے۔ ابنار نے اس خاندان کو دل سے سراہا تھا۔ خوبصورتی اور حسن میں وہ سب یکتا تھے۔ نہ صرف قد میں وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے، بلکہ نقوش کا تیکھا پن اور دلکشی اسی فیملی کے افراد پر ختم ہوتی تھی۔ اس نے ان سب کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر کئی بار یہ بات سوچی تھی۔ وہ سب محبت اور حلاوت کی ڈور میں ایک مالا میں پروئے محسوس ہوتے۔ بس وسیط وہاں تھوڑا سا نکلا ہوا ایک بھولا بھٹکا سا موتی لگتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی بات پر کہہ کے لگائے جا رہے ہوتے، ہنسی مذاق کی محفل جمی ہوتی اور ان کے درمیان اگر وسیط چلا آتا تو ایک دم سب خاموش ہو جاتے۔ موضوع لمحوں میں تبدیل کر دیا جاتا۔ سرسری انداز میں غیر اہم باتیں شروع ہو جاتی۔ تینوں بڑے بھائی تو وسیط سے مختصراً گفتگو کرتے ہی تھے، مگر دونوں بھابھیاں بھی اسے کٹی کٹی اور الگ الگ ہی رہتی۔ ادھر رمیز کے خوب ناز نخرے اٹھا جاتے۔ کھانے پینے کا وہ خاصا شوقین تھا، اس لیے اس کے شوق پورے کرنے کے لیے وہ دونوں اکثر کچن میں نظر آتی۔ رشید انکل اور نور الصبا آنٹی بھی اس پر دل و جان فدا کرتے دکھائی دیتے۔ ادھر وسیط کا موڈ آف کیے سخت چہرے کے ساتھ ادھر سے ادھر چکر لگاتا، پھر اپنے بے شمار دوستوں کی طرف چلا جاتا۔ وہ جب سے آئی تھی اسی مشاہدے میں الجھی ہوئی تھی، آخر چاروں بیٹے میں سے ایک کے ساتھ نظر انداز کرنے والا رویہ کیوں؟ اس دن آسمان پر صبح سے ہی سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ دہلی کی ٹھٹھراتی سردی میں کبھی کبھی تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت اور احساس تک جم گیا ہو۔ وہ تو شکر تھا کہ ابھی کلاسز شروع نہیں ہوئی تھی، مگر وہ فکر مند سی سیکنڈ سیمسٹر کی کتابیں لائبریری سے ایشو کرانے اور انٹرنیٹ پر بیٹھ کر نوٹس اکٹھا کرنے میں مصروف تھی۔ آتے ہی نئے 6 مضامین کا نصاب مل گیا تھا۔ نئے لیکچرر اور پروفیسر کے نام بھی معلوم ہو گئے تھے۔ وہ اس لیے اناؤ سے جلدی آئی تھی تاکہ کلاسز شروع ہونے سے پہلے اپنی جانب سے تھوڑی تیاری کر لے۔ وہ سب اس سے خاصی خوش اخلاقی سے ملے تھے۔ صبیحہ بھابھی سے اسی دن سے ابنار کی دوستی ہو گئی تھی جس دن ان کا اکلوتا بیٹا اس کے کمرے کے سامنے کی چھت سے سیڑھیوں پر گر گیا تھا۔ سبھی لوگ شاپنگ کرنے جیت نگر تک گئے ہوئے تھے۔ گھر پر صرف بچے اور حمید چچا کی بیوی تھی۔ تب ابنار نے ہی جلدی سر پر بہتے خون پر پٹی باندھی تھی، پھر فرنٹ کالونی والے ہاسپٹل میں لے جا کر ڈریسنگ بھی کرائی تھی اور ٹیٹنس کا انجیکشن بھی لگوا دیا تھا۔ جب وہ اسے لے کر واپس آ رہی تھی تب سب گھبرائے ہوئے راستے میں واپس آتے ملے تھے۔ غالباً بچوں نے موبائل پر سارے حالات بتا کر انہیں اس طرح بلایا تھا۔ صبیحہ بھابھی ذاتی طور پر اس کا شکریہ ادا کرنے اوپر کمرے میں آئی اور اس سے دوستی کا رشتہ استوا کر گئی۔ سائمہ بھابھی سے اس کی دوستی کچن میں ہوئی تھی۔ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی ڈش بنانے کا پروگرام بنا کر کچن کا رخ ضرور کرتی۔ ادھر وہ سیکھنے کے شوق میں ان کے پاس جا کر کھڑی ہوتی۔ اس دن بھی قیمہ بھرے کریلے اسے سیکھتے سیکھتے اس نے وسیط کی ناراضگی بھری آواز سنی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں کڑوے کریلے نہیں کھاتا، اس کے باوجود گھر میں بنے گے ضرور یہ ڈش۔ وہ نور الصبا آنٹی سے مخاطب تھا جو رابعہ کے بھائی سے سوکھے کپڑے اتروانے میں مصروف تھی۔ رابعہ دال بھی بنا رہی ہے، وہ کھا لینا ہمیشہ کی طرح۔ نور الصبا آنٹی اس کی شکایت کو خاطر میں نہیں لائی تھی۔ ہاں میری قسمت میں تو دال ہی لکھی ہے، نہیں کھانا مجھے کچھ، میں ہوٹل سے کچھ لے آؤں گا۔ وہ غصے میں بھرا کوریڈور سے نکلا چلا گیا۔ میں بنا دیتی ہوں چکن کی کوئی ڈش، اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور فریزر میں رکھا چکن کا پیکٹ نکال کر ڈی فریز کرنے لگی۔ ہر وقت اس لڑکے کا دماغ 7ویں آسمان پر رہتا ہے، اس سے شادی کرنے والی لڑکی بس اپنے نصیبوں پر افسوس ہی کرتی رہے گی۔ سائمہ بھابھی نے بڑبڑاتے ہوئے تمام قیمہ بھرے کریلے بھنے مسالے میں چھوڑے۔ لو میرا کام تو ختم، بس اب 10-15 منٹ بعد چولہے کو بند کر دوں گی۔ تم چکن کی کون سی ڈش بنا رہی ہو؟ وہ ابنار کو پیاز چھیل کر ابلتے پانی میں ڈالتے دیکھ کر بولی، چکن ہانڈی۔ آپ مجھے ایک تانبے کی دیگچی دیتی جائیے بس۔ پھر محض آدھا گھنٹہ لگایا تھا اس نے کچن میں اور اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسے وہاں مختلف کھیل بچوں کو کھلاتا وسیط نظر آیا۔ وہ ایک دم سی رکی تھی۔ ہوٹل سے کھانا مت لائیے گا، میں نے چکن کی ایک ڈش تیار کر دی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو پسند آ جائے گی۔ ارے
آپ نے کیوں زحمت کی؟ لمحے بھر کے لیے خفت اس کے چہرے پر پھیلی۔ میرا تو موم سے ایسے ہی الجھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ خواہ خواہ الجھا کیجیے، لوگ دامن بچانے لگیں گے، وہ سنجیدگی اور اعتماد سے کہتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے اندر سے بند کر لیا۔ اس دوپہر لنچ پر دال چاول کی ڈشیں بند ہی پڑی رہی۔ سبھی لوگ کریلے قیمہ بھی کھانا بھول گئے، بس چکن ہانڈی سب کی پلیٹوں میں نکلتی رہی۔ رمیز نے تو تھوڑی گری ایک چھوٹے سے ڈبے میں نکال کر بحفاظت رات کے لیے سنبھال کر رکھ بھی دی۔ اسے بے حساب تعریف ملی تھی۔ موہت بھائی نے ہنس کر اسے انڈیا کی بہترین شیف قرار دے دیا تھا۔ کبھی نہ تعریف کرنے والی نور الصبا آنٹی اور حمید چاچا نے بھی اسے سراہا تھا، لیکن منہ سے ایک لفظ اگر نہ نکلا تھا تو وہ وسیع تھا۔ بس اسے چند لمحے حیرانگی سے دیکھنے کے بعد وہ کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ رونقیں مانند پڑنے لگی۔ وہ باری باری اپنے گھر جانے لگے۔ سب سے آخر میں صرف رمیز رہ گیا تھا۔ پھر جس دن اس کے پہلے سیمیسٹر کا رزلٹ آیا تو اس کا SPI پرسنٹیج انڈیکس ہر مضمون میں 9.2 تھا اور نمبروں کے لحاظ سے اس نے اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ اسی دن گھر واپس آتے ہوئے اسے راستے میں رمیز آفاقی نظر آیا۔ اسے دیکھا تو کار نزدیک لا کر روک دی۔ آئیے، میں بھی گھر ہی جا رہا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی مسکرا رہا تھا۔ سوری، مگر میں اپنی دوست تہنیت کے گھر جا رہی تھی۔ اس نے قطعاً جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گھر جانا اس قیامت کو جگانا تھا جو نور الصبا آنٹی کی شکل میں فی الحال سوئی ہوئی تھی۔ یہی بہت تھا کہ وہ نیچے سب کے درمیان بیٹھ رہی تھی اور انہوں نے اس پر اس حد تک بھروسہ بھی کر لیا تھا۔ تو پھر میں آپ کو وہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ بیچ سڑک پر کار روکے بضد تھا۔ وہ بادل نخواستہ اندر بیٹھی تھی۔ آپ کی بہت سی خوبیوں سے میں پچھلے دنوں ہی واقف ہوا۔ آپ ملنسار ہیں، پر اعتماد اور خوش اخلاق ہیں، پر محبت اور مصیبت کے وقت کام آنے والی بھی ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ اسٹڈی میں آپ کا کیا حال ہے؟ وہ خوش دلی سے انصتابہ گفتگو کا آغاز کر رہا تھا۔ الحمدللہ بہت اچھا حال ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے ہمیشہ فرسٹ پوزیشن ہی حاصل کی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس قدر اعتماد اور سکون سے بولی کہ اگلا سوال کرنے سے پہلے رمیز کو اپنے اندر کافی ہمت جتانی پڑی۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر ایک کپ کافی پی سکتے ہیں؟ اچھے لوگوں سے دوستی کرنے کا میں ہمیشہ خواہش مند رہتا ہوں۔ پھر کبھی صحیح، اس وقت میں واقعی بہت بزی ہوں۔ سوری، اس کی حس باطنی ایک دم جاگی تھی۔ آپ مجھے یہیں اتاریں، اندر ذاکر نگر میں بہت رش اور کراؤڈ ہوگا۔ اس نے کار بٹلہ ہاؤس پہنچتے پہنچتے رکوا دی۔ آسمان پر کالے بادل کے ایک بڑے سے ٹکڑے کے نیچے سورج غروب ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بادل کے پیچھے آگ لگ گئی ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپیٹیں مدھم پڑنے لگی۔ ذرا دیر بعد سورج شانت ہو چکا تھا۔ وہ پسینے میں ڈوبی کافی دیر میں گھر واپس آئی تھی تو رابعہ سے معلوم ہوا کہ آنٹی اور انکل صبح سے رمیز کے پاس آگرہ گئے ہوئے ہیں۔ رات وہیں رکنے کا پروگرام تھا۔ بڑے صاحب کے آفس والا چوکیدار رات کو گیٹ پر پہرا دے گا۔ میرا بھائی چھوٹو بھی موجود ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ملازمہ رابعہ نہ جانے خود کو تسلی دے رہی تھی یا ابنار کو۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ایسی نہ جانے کتنی تنہائیاں جھیلنے کی اب وہ عادی ہو گئی تھی۔ دیر تک شاور بات لینے کے بعد اس نے کھانا کھایا تھا اور روزانہ کی طرح 2 گھنٹے کی نیند لینے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی اسے سوئے ہوئے کہ رابعہ نے باہری دروازہ پیٹ ڈالا۔ خیریت؟ رابعہ کی آواز پہچان کر اس نے فکر مندی کے ساتھ دروازہ کھولا۔ وسیط بھائی آئے ہیں اپنی جیپ سے، اتنی بری حالت میں پیٹ پکڑ کر بار بار باتھ روم جا رہے ہیں، الٹیاں کر رہے ہیں۔ بڑے صاحب اور بڑی میڈم بھی موجود نہیں ہیں، اب میں کیا کروں؟ وہ بے حد بخلائی ہوئی تھی۔ تمہارا بھائی چھوٹو کہاں ہے؟ چلو رکو، میرے ساتھ ان کے کمرے میں چلو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے نیچے اتری تھی۔ وسیط کی حالت واقعی ابتر تھی۔ الٹیاں شدت سے لگی تھی اور شاید اسے موشن بھی ہو رہے تھے۔ الہ آباد سے آتے ہوئے راستے میں کچھ کھا لیا کیا؟ یہ تو صاف فوڈ پوائزننگ کا کیس ہے۔ وہ بستر کے نزدیک چلی آئی۔ جواب میں وہ آنکھیں موندے پڑا رہا۔ غالباً اس میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ فیملی ڈاکٹر کا کوئی فون نمبر ہے آپ کے پاس؟ وہ رابعہ اور چھوٹو کو کمرہ اور حمام صاف کرنے کا اشارہ کر کے وسیط سے پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر شاہ کو ملاؤ فون۔ جواب میں وہ اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر بڑی مشکل سے بولا تھا۔ اس نے تیزی سے بٹن دباتے ہوئے کانٹیکٹ میں جا کر ڈاکٹر شاہ کو ڈھونڈا تھا، پھر انہیں وسیط کی کیفیت بتانی شروع کی۔ بخار، 1 منٹ۔ وہ بے ساختہ اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ یس، بخار بہت تیز ہے۔ ہاں،
سر ہلا کر وہ بتا رہے ہیں کہ راستے میں کچھ نہیں، بہت کچھ کھاتے آ رہے ہیں۔ کتنی دیر لگ سکتی ہے آپ کو آنے میں؟ 1 گھنٹہ۔ ہاسپٹل میں ہیں اس وقت؟ نائٹ شفٹ کی ڈیوٹی پر؟ صبح تو بہت دیر ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب، اتنی دیر میں تو وہ وامٹنگ اور موشن کر کے ان کا حال مزید خراب ہو جائے گا۔ چلیے یہ ٹھیک ہے، 2-3 گھنٹے بعد آ جائیے۔ فی الحال آپ ایسا کریے کہ مجھے وامٹنگ روکنے کی کوئی میڈیسن بتا دیں، میں نزدیکی فارمیسی سے لے آؤں گی، کم از کم وہ تو دے دیں۔ 1 منٹ، ذرا میں پین نکال لوں۔ پھر بڑی پھرتی سے اس نے دوائی کا نام لکھا تھا اور موبائل سوئچ آف کر دیا تھا۔ پھر اس نے چھوٹو کو ساتھ لے کر دوائی لائے بھی بڑی تیزی دکھائی تھی، ساتھ میں 7 اپ کے کین اور لیمن بھی لے لیے تھے۔ باقی کا کام بھی ایک قابل نرس کی طرح ہی اس نے انجام دیا تھا، تھوڑے سے پانی کے ساتھ ٹیبلٹ کھلانا، پیشانی پر آیا پسینہ ٹیشو پیپر سے پوچھنا اور تھرمامیٹر کی مدد سے بخار چیک کرنا۔ وہ اس وقت اس کی نظر میں ایک تنہا اور بیمار شخص تھا جسے اس کی مدد کی شدید ضرورت تھی۔ ایسی نہ جانے کتنی بیماریاں اس پر گزر گئی تھی۔ ہاسپٹل میں جب وہ بالکل اکیلی ہوتی تھی یا جب یونس چچا کے گھر اسے چکن پاکس نکلی تھی تو وہ کیسے بے یار و مددگار کی طرح ذرا ذرا سے کام کے لیے ہر ایک کی شکل تکتی تھی۔ اس وقت نورالصبا آنٹی کی تنبیہ ہدایتیں سب اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ یاد تھا تو محض انسانیت کا تقاضا۔ وہ قرآن لے کر اس کے نزدیک ہی کرسی بچھا کر بیٹھ گئی تھی۔ دادو کہا کرتی تھی کہ قرآنی آیات سے بڑھ کر شفا کسی چیز میں نہیں۔ رابعہ اس کے کہنے پر پانی ابال کر ٹھنڈا کر رہی تھی اور انہیں صاف ستھری بوتلوں میں بھر کر کمرے میں موجود چھوٹے سے ریفریجریٹر میں رکھ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر شاہ تشریف لائے، انہوں نے اچھی طرح وسیط کا چیک اپ کیا تھا۔ میڈیسن وہ اپنے ساتھ ہی لائے تھے، انہیں دینے کے اوقات اچھی طرح انبار کو سمجھائے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ رات بھر ہاسپٹل میں راؤنڈ پر رہیں گے تو انہیں وقتاً فوقتاً کیفیت بتائی جاتی رہے۔ کنڈیشن اتنی خراب تو نہیں کہ انہیں ایڈمٹ کر دیا جائے؟ جانے سے پہلے اس نے احتیاطاً پوچھ لیا تھا۔ میرے خیال میں ضرورت نہیں، اگر الٹی نہ رکتی تو ایسا سوچا جا سکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو گیٹ تک چھوڑ کر واپس وسیط کے کمرے میں آئے۔ تھوڑے 7 اپ کے ساتھ باقی کی میڈیسن لے لیں اور اب کھانے پینے کے سلسلے میں بے حد کیئرفل رہنا ہے، 4-5 دن کا ریسٹ بھی ضروری ہے آپ کے لیے۔ وہ دوائی کھلاتے ہوئے بہت دھیمے دھیمے اسے سمجھا رہی تھی۔ جلد ہی وہ غنودگی میں چلا گیا۔ شاید دی ہوئی دوائیوں میں نیند کی گولی بھی شامل تھی۔ وہ سکون کا سانس لیتی کوریڈور میں چلی آئی۔ رابعہ وہیں ایک طرف ٹاٹ بچھائے لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی وہیں ایک کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس نے چھوٹو کو اندر کمرے میں زمین پر بستر بچھا کر لیٹ جانے کے لیے کہا تھا۔ اب وامٹنگ نہ آئے اور رات سکون سے گزر جائے تو سمجھو کہ طبیعت بہتر ہو گئی۔ تمہارے پاس رمیز صاحب کا یا انکل آنٹی کا کوئی موبائل نمبر تو نہیں ہے؟ وہ رابعہ سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ خود ہی خیریت لینے کے لیے فون کرتے رہتے ہیں۔ منفی میں سر ہلا کر واپس پلنگ پر لیٹ گئی۔ لینڈ لائن پر آئی ڈی کالر تو لگا ہے، میں چیک کر لیتی ہوں۔ رابعہ کے بتائے ٹائم کے مطابق اس نے ٹیلی فون سیٹ کے اسکرین کو چیک کیا، وہاں ایک نمبر موجود تھا۔ اس نے بلا تاخیر وہ ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف رشید آفاقی تھے۔ وہ ان کی خیریت وغیرہ لینے کے بعد وسیط کے آنے اور بیمار ہو جانے کی اطلاع دینے لگی۔ اس وقت تو رات بہت ہو گئی ہے، تم فکر نہ کرو بیٹا، ہم صبح صبح نکل لیں گے۔ تم نے اتنا سب کچھ جو ہمارے بچے کے لیے کیا، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ فی الحال میں تمہاری آنٹی کو مطلع نہیں کر رہا، بیکار میں رات بھر پریشان رہیں گی، صبح چلتے وقت بتاؤں گا۔ اوکے۔ اب رات کے 2 بجے تک جاگنے کا مرحلہ تھا تاکہ دوائی کا دوسرا ڈوز بآسانی دیا جا سکے۔ وہ ریسیور رکھتی، اس کے کمرے میں آئی اور سالڈ مٹیریل کی کتاب اٹھاتی واپس نیچے جا کر کوریڈور والی کرسی پر جم کر بیٹھ گئی۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے بجلی جلا کر جب دوسرا ڈوز وسیط کو دیا تھا، اس نے اپنی آنکھوں میں تحیر سمو کر کہا تھا۔ اس کی حالت اب قدرے بہتر تھی، بخار بھی ہلکا ہو چکا تھا اور الٹی کی کیفیت تو مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ بس اب جا رہی تھی سونے۔ اس وقت میڈیسن دینا بے حد اہم تھا۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھیں اٹھا کر بولی۔ اس کی سیاہ گہری گہری آنکھوں میں ہلکورے کھاتا نیند کا وہ سرخی مائل احساس۔ وہ گھبرا کر نظریں چرا گیا۔ میری طبیعت اب کافی بہتر ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر اب آرام کر لیں، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اب صبح 8 بجے کی یہ والی میڈیسن ہے، مگر تھوڑا سا کچھ کھانے کے بعد لیجیے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک انشاءاللہ رشید انکل اور آنٹی بھی پہنچ جائیں گے۔ میں نے انہیں ساری صورتحال فون پر بتا دی ہے۔ اس نے اپنے گلاب کی پتیوں جیسے لبوں پر ہاتھ رکھ کر جمائی کو روکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح ہڑبڑا کر 10 بجے تک اس کی آنکھ کھلی تھی۔
آج یونیورسٹی میں اس کی بہت اہم کلاسز تھی جس میں سے کہیں تو نکل بھی گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر جب نیچے اتری تو نورالصباح آنٹی اور انکل کو وسید کے کمرے میں موجود پایا۔ چلو شکر ہے، اب وہ اپنے بیٹے کو سنبھال لیں گے، میری ذمہ داری ختم۔ وہ تیزی سے داخلی گیٹ کھولتی باہر نکل گئی۔ اگر بیمار قدرے شفا پا جائے تو تیماردار کی ذمہ داری ہے کہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس رات جب وہ تھک کر بستر پر لیٹی تو اسے اپنے سیل پر وسید کی بھاری آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ میرا نمبر آپ کے پاس کیسے آیا؟ ذرا سے پہلا سوال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا۔ پولیس والے ہیں ہم، کسی کا نمبر حاصل کر لینا اتنا مشکل ہے کیا؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ خیریت تو معلوم کر لیں، حیرت بعد میں کرتی رہیے گا۔ مجھے آپ کی خیریت گھر میں معلوم ہو گئی تھی، وہ محتاط لہجے میں بولی۔ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پوچھوں تو بتائیے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ اب بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ کل رات آپ نے واقعی میرا بہت خیال رکھا تھا، کچھ اتنا جتنا شاید میرے کسی اپنے نے بھی نہیں رکھا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اٹس آل رائٹ۔ آپ مجھے یہ کامن قسم کے لوگوں کی طرح دہرانے پر مجبور مت کریں کہ یہ میرا فرض تھا، کیونکہ ہر کسی کے فرائض میں اکثر انجام دیتی رہتی ہوں۔ اٹس آل رائٹ۔ آپ مجھے یہ کامن قسم کا جملہ دہرانے پر مجبور مت کیجیے کہ یہ میرا فرض تھا، کیونکہ اس قسم کے فرائض میں اکثر انجام دیتی رہتی ہوں۔ کسی کو تکلیف میں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ کہتے کہتے اس نے فون آف کیا تھا تو شام میں کہی ہوئی رابعہ کی سرگوشی یاد آئی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے حلق کڑوا سا ہو گیا تھا۔ بڑی میڈم پورے دن مجھ سے اور چھوٹو سے بس معلوم کرتی رہی ہیں کہ آپ چھوٹے صاحب کے ساتھ کمرے میں تنہا تو نہیں تھی۔ صاحب آپ سے کیا باتیں کرتے رہتے، آپ ہنس تو نہیں رہی تھی؟ میں نے جی وہیں بتا دیا جو حقیقت تھی۔ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے سوچا، ڈائنوسور آنٹی، اب تو آپ ڈریگن آنٹی بنتی جا رہی ہیں۔ میری تیمارداری پر بھی شک؟ مطمئن رہیے، آپ کے بیٹے کو امپریس کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ نورالصباح آنٹی کے اس نئے نام پر وہ خوب ہی دل کھول کر ہنسی اور سارے تفکرات کو پریں ہٹا کر گہری نیند میں چلی گئی۔ تو یہ تھا اس کا پہلا پارٹ۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اس کو پورا پڑھ لوں، لیکن جس طرح کی اس کی رائٹنگ ہے نا، میرے لیے پورا پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ مجھ سے مت پوچھیے میں نے کتنی بار ایک ایک چیز کو دوبارہ پڑھ کے صحیح کیا ہے، یہ میں ہی جانتی ہوں، لیکن خیر کوئی نہیں، آپ لوگوں کے لیے اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں۔ بس آپ لوگ میرے لیے اتنا کر دیجئے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ مجھے لگے کہ واقعی میں نے صحیح محنت کی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوسرا پارٹ میں جلدی ہی اپلوڈ کر دوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔